بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیب و تمدن اسلامی بائی رشید اختر ندوی، اس کا حصہ دوم پڑھ رہے ہیں ہم، اور اس میں سے آج علمی عروج۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی شاید ہی کوئی بڑے سے بڑا متمدن ملک یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کے باشندوں کی 100% آبادی لکھنا پڑھنا جانتی ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے اندلس کے اموی پورے فخر کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 11ویں صدی عیسوی تک کی مدت میں پورے اسلامی اندلس کے باشندوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیا، اور ان میں کوئی ایسا نہیں رہا جس کی پیشانی جہالت سے داغدار ہو۔ اندلس کے لوگ جہالت کو سب سے بڑا عیب سمجھتے تھے، ان کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہی تھا کہ وہ یا تو ان کے عزیز و کارم میں سے کوئی جاہل ہو، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اندلس کے عوام اس وقت عالم تھے جب ان کے ہمسایہ ملکوں میں بسنے والے پادری، اسقف، شہزادے، امراء اور جاگیردار سبھی برابر کے جاہل تھے۔ اسکاٹ کا یہ بیان قطعاً صحیح ہے کہ پورے یورپ، روما، فرانس، انگلستان اور جرمنی کے اسقف اور شہزادے جہالت کے پیکر تھے۔ پورے یورپ میں 1% آبادی بھی پڑھی لکھی نہ تھی۔ اسقفوں اور پادریوں کی جہالت کو تو یہ علم تھا کہ اگر ان بیچاروں کو کہیں کسی مذہبی یا سرکاری فرمان پر دستخط کرنے ہوتے تو یہ عشاء ربانی کی شراب میں انگلیاں تر کر کے کاغذ پر مخصوص قسم کے دھبے سے ڈال دیتے۔ گویا یہی ان کے علم و فضل کے نشان تھے۔ انہوں نے نماز پڑھانے کے لیے صرف چند دعائیں زبانی یاد کر رکھی تھیں۔ یہ دعائیں شروع دن سے لے کر موت تک ان کے کام آتی۔ انہی کی وجہ سے ان کا بھرم قائم تھا۔ انہی دعاؤں کو الٹ پھیر کر وہ عوام کو مرعوب کرتے رہتے۔ حق بات تو یہ ہے کہ یہ بیچارے اسقف بھی مجبور محض تھے۔ انجیل مقدس کے نسخے بہت کمیاب تھے، کتابیں ان کا تھیں اور انہیں اتنی قیمتی ہوتی تھی کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہ ہوتی۔ فرانس کے بادشاہ کے متعلق لکھا ہے کہ اسے ایک بار انجیل مقدس کو دیکھنے کا شوق ہوا تو اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس نے بڑے گرجا میں اپنے تمام قیمتی اسلحہ رہن رکھ دیے، پھر جا کر انجیل مقدس اس کے محل تک پہنچ سکی تھی۔ پیرس کے سب سے بڑے اسقف کے متعلق لکھا ہے کہ وہ یورپ کا سب سے بڑا عالم تھا، مگر اس کے پاس صرف 18 کتابیں تھیں۔ یورپ میں کتابوں کی کمی 16ویں صدی عیسوی تک رہی۔ ملکہ عزابیلا جس نے مسلمانوں سے اندلس چھینا، وہ اس دور کی سب سے بڑی ملکہ تھی، مگر اس کے کتب خانہ میں صرف 201 کتابیں تھیں۔ مسٹر اسکاٹ اس کامیابی کی وجہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس جھلی پر یہ کتابیں لکھی جاتی وہ بہت کم تھی، پھر کئی سال کتابت پر لگ جاتے اور بہت خرچ آتا۔ ایک کتاب کی قیمت اتنی ہو جاتی کہ ایک بادشاہ کے ذریعے فدیہ کو کفایت کرتی۔ ادھر یہ عالم تھا اور ادھر الحکم ثانی کے کتب خانے میں 4 لاکھ کتابیں تھیں۔ ان کتابوں کی فہرست 44 جلدوں میں لکھی گئی تھی۔ عزابیلا کی کتب خانے کے متعلق ہم نے جو روایت درج کی ہے، خیال رہے کہ وہ 17ویں صدی عیسوی کا آخر تھا، اور ہم جس وقت کی بات کر رہے ہیں وہ 971 تھا، 977 تھا، یعنی عزابیلا کے کتب خانہ میں 201 کتابیں جمع ہونے سے کوئی 450 سال پہلے الحکم اپنے کتب خانہ میں 4 لاکھ کتابیں جمع کر چکا تھا، اور نہ صرف جمع کر چکا تھا بلکہ اکثر کتابیں پڑھ بھی چکا تھا۔ بہت سی کتابیں ایسی تھیں جن پر اس نے اپنے ہاتھ سے حاشیے لکھے تھے، اسی لیے کہ وہ کوئی معمولی عالم نہ تھا۔ اس کے علم کا احترام بڑے بڑے علماء کو تھا۔ اس کے مرنے کے بعد جب کتب خانہ کی کتابیں عام ہوئیں اور علماء نے ان حاشیوں کو دیکھا تو الحکم کے علم کے سامنے سر خم کرنے پر مجبور ہوئے، اور یہ کتابیں یوں ہی جمع نہ ہوئی تھیں۔ الحکم اور اس کے آباء و اجداد نے ان کتابوں پر بڑی دولت خرچ کی تھی۔ فرانس، انگلستان اور جرمنی کے بادشاہوں کی طرح شراب، رقص اور آوارہ خرامی کو وتیرہ نہ بنایا تھا۔ الحکم اور اس کے آباء و اجداد کا اوڑھنا بچھونا یہی علم تھا۔ الحکم کو کتابوں سے اس درجہ عشق تھا کہ اس کے گماشتے دور دراز کے ملکوں کے سفر محض اس لیے کرتے کہ وہاں سے الحکم کے لیے کتابیں جمع کریں۔ انہیں الحکم کی طرف سے پورے اختیارات حاصل تھے کہ وہ جن داموں پر کتابیں دستیاب ہوں خرید لیں۔ الحکم کو جیسے ہی معلوم ہوتا کہ کوئی مصنف نئی کتاب لکھ رہا ہے تو الحکم اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں اسے بھیج کر درخواست کرتا کہ اس کی ایک کاپی ہمیں بھی عطا کی جائے۔ الاغانی عربی ادب کا بہت بڑا سرمایہ ہے جسے امام اصفہانی نے 956 کے قریب کسی تاریخ میں لکھنا شروع کیا تھا۔ الحکم کو جیسے ہی اس تالیف کی خبر پہنچی، الحکم نے 1000 اشرفیاں امام اصفہانی کی خدمت میں بھجوائیں اور درخواست کی کہ جیسے ہی آپ کی یہ کتاب تصنیف ہو جائے ہمیں اس کی پہلی نقل مل جائے۔ صرف اسی ایک مثال سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اموی خلفاء نے کتابوں کی تصنیف کس طرح حوصلہ افزائی کی اور علماء کو نئی سے نئی کتابیں تصنیف کرنے کی ترغیب کس طریقے سے دلائی۔ اگر ایک مصنف کو اس کی تصنیف کی ایک کاپی پر 1000 اشرفی بن مانگے مل جائے تو خیال فرمائیے کہ اس کی کس قدر حوصلہ افزائی ہوگی، اس کی قوت کار کتنی بڑھے گی اور وہ اپنے کام کو کس شوق سے انجام دے گا۔ یہی قدردانی اور یہی سرپرستی تھی جس کے سبب اس دور میں بہت اونچی تصانیف عالم وجود میں آئیں اور علماء نے اپنے وقت کی ہر گھڑی تصنیف و تالیف کی نظر کر دی۔ اس دور کے بعض مصنفین نے کئی 100 کتابیں تصنیف کی اور بڑا نام پایا اور خوب دولت کمائی۔ کتاب الامالی کے مصنف
ابو علی القالی صاحب الامالی نے اپنی کتاب الامالی کی وجہ سے الحکم کے دربار میں بڑا اعزاز پایا۔ ابن القوطیہ صاحب افتتاح الاندلس بھی ان خوش قسمت مصنفین میں سے ہے جنہوں نے اپنی تصانیف کے سبب غیر معمولی عروج حاصل کیا۔ اس دور میں کتابیں لکھنا بادشاہی سے کسی طرح کم نہ تھا۔ امی بادشاہ مصنفین کو بہت عزیز رکھتے اور ان کی اس طرح عزت کرتے جیسے یہ شہزادے تھے۔ اس بادشاہوں کی قدردانی کے سبب وزراء، امراء اور دوسرے دولت مند بھی کتابوں کی خریداری پر بڑا روپیہ صرف کرتے۔ علامہ مکری کہتے ہیں اندلس کے لوگوں میں یہ بات زندگی کے لوازمات ریاست میں شامل ہو گئی تھی کہ ہر امیر خواہ وہ کتابوں کو اچھی طرح سمجھ سکتا یا نہ سمجھ سکتا اپنے گھر میں ان کا بہتر سے بہتر ذخیرہ جمع کرتا تاکہ لوگ اس کا ذکر جب کریں تو فخر یا کہہ سکیں کہ اس کے کتب خانے میں وہ کتاب ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں، یا اس کے پاس فلاں خطاط کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مکری نے اس سلسلے میں حضرمی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے ایک کتاب کی شدید ضرورت تھی۔ اس نے اس کی تلاش میں کتابوں کے بازاروں کو چھان مارا، لیکن یہ کتاب کافی مدت تک اسے کسی دکاندار کے پاس نہیں ملی، اور جب ملی تو اس کا ایک اور گاہک بھی تھا۔ حضرمی کہتا ہے کہ یہ کتاب بہت عمدہ لکھی ہوئی اور بہت خوبصورت جلد کی تھی۔ اس نے اس کی مناسب قیمت تجویز کر دی، مگر اسی کتاب کے دوسرے غائب گاہک نے اس پر اضافہ کر دیا۔ اضافے کا سلسلہ خوب چلا اور کتاب کی قیمت حد سے تجاوز کر گئی۔ حضرمی کو کتاب کی یقیناً بہت ضرورت تھی، مگر اس کی گران قیمت کی ادائیگی اس کے بس میں نہ تھی۔ اس نے تنگ کر دکاندار سے پوچھا، اگر تم مجھے اس غائب گاہک سے ملا دو تو ممکن ہے ہم دونوں میں کوئی سمجھوتا ہو جائے۔ دکاندار اسے اس شخص کے پاس لے آیا۔ ایک مالدار شخص تھا۔ حضرت نے سمجھا وہ کوئی بڑا فقیہ ہے، اسی بنا پر اس نے اسے فقیہ کہہ کر مخاطب کیا، مگر اس شخص نے آپ اس کی غلط فہمی رفع کی اور کہا، میں کوئی فقیہ نہیں ہوں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، میں نے تو صرف اس کا خط دیکھا اور بیرونی خوبصورتی دیکھ کر متاثر ہوا۔ میں نے ایک کتب خانہ بنایا ہے، اس میں اچھی اچھی کتابیں جمع کی ہیں تاکہ اپنے ہم چشموں میں اس کتب خانہ کی وجہ سے عزت و شہرت پاؤں۔ اس میں اس کتاب کی جگہ خالی تھی، وہ اسی کتاب سے پر ہو سکتی ہے، اسی لیے آپ زیادہ قیمت نہ بڑھائیں۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں ہر قیمت پر اسے خرید سکتا ہوں۔ اس ایک قصہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اندلس کے امراء کو اپنے گھروں میں کتب خانہ بنانے کا کس قدر شوق تھا۔ یہ کوئی بڑا امیر آدمی نہ تھا، ایسے امراء قرطبہ میں ہزاروں تھے۔ علمی ذوق اور شوق کے اعتبار سے وہ سب یکساں تھے۔ سب کے ہاں بہت عمدہ کتب خانے تھے اور ان میں ہزاروں کتابیں تھیں۔ شاہی محل کا کتب خانہ ان سب میں بڑا تھا، جس میں 4 لاکھ کتابیں تھیں، جن کا اہتمام شاہی خاندان کے سپرد ہوتا۔ دوسرے سرکاری کتب خانے بھی شہر میں بے شمار تھے۔ ان سرکاری کتب خانوں میں عوام، طالب علم اور دوسرے لوگ جب چاہتے جاتے اور جو کتاب چاہتے نکلواتے۔ گو ہمیں صحیح اندازہ نہیں کہ ان سرکاری عام کتب خانوں میں کتابوں کی تعداد کیا تھی، لیکن گمان غالب ہے کہ یہ کتب خانے بھی لاکھوں کتابوں سے مزین تھے۔ شاہی محل میں جو 10,000 خطاط ملازم تھے، ان کا کام یہی تھا کہ شاہی کتب خانے کی کتابیں نقل کرتے رہیں۔ یہ کتابیں نہ صرف قرطبہ کے سرکاری کتب خانوں کو مہیا کی جاتی، اندلس کے دوسرے شہروں میں بھی بھیجی جائیں۔ کتابیں محض سرکاری خرچ سے نقل نہ ہوتی۔ تاجران کتب، جن کی تعداد صرف قرطبہ میں 20,000 تھی، کتابیں آپ اپنے اہتمام اور خرچ سے نقل کراتے ہیں۔ جس طرح آج کل بڑے بڑے کتب فروش اپنے اہتمام سے کتابیں بھی چھاپتے ہیں، اسی طرح اس دور میں بڑے کتب فروشوں نے کتابیں نقل کرنے کا کام اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ ان کے ہاں اچھے خطاط ملازم تھے جو پوری احتیاط کے ساتھ کتابیں نقل کرتے ہیں۔ بعض کتب فروشوں نے بعض مشہور علماء سے بھی یہ خدمت لی، مثلا مشہور مورخ اور ادیب بے مثال یاقوت حموی سے بھی یہ کام لیا گیا۔ یاقوت حموی نے معجم البلدان اور معجم الادبا جیسی 2 نادر الروزگار کتابیں تالیف کی۔ یہ دونوں کتابیں عربی تاریخ میں بہت اونچا مقام رکھتی ہیں۔ ایک یعنی معجم البلدان اس وقت کی اسلامی دنیا کے تمام اہم شہروں، قصبات اور مقامات کی تاریخ و جغرافیہ پر مشتمل ہے، اور دوسری اسلامی دنیا کے تمام قابل ذکر ادیبوں کا تذکرہ ہے۔ معجم البلدان تو کافی دن سے بازار میں موجود تھی، اب معجم الادبار بھی کئی جگہ چھپ گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یاقوت حموی کی ان 2 نادر روزگار تصانیف کی تالیف کی تحریک محض اس لیے ہوئی کہ وہ کتابیں نقل کرنے پر ملازم تھے۔ غالب خیال یہ ہے کہ انہوں نے خطاطی پر عمر کا بہت حصہ صرف کیا، اسی وجہ سے اتنی ضخیم کتابیں مرتب کر سکے۔ کتابیں نقل کرتے کرتے انہیں اپنے موضوع سے متعلق جو بات نظر آئی وہ اپنی ان کتابوں میں درج کر لیتے، ورنہ ادیبوں اور مقامات کی ان 2 عظیم انسائکلوپیڈیاز کی تصنیف محض ایک شخص کی ہمت سے بعید تھی۔ جن لوگوں نے یہ دونوں کتابیں دیکھی ہیں ان کو ہمارے اس بیان کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس دور میں بعض بڑے علماء کتابوں کو نقل کرنے کا کام کرتے، چونکہ کتاب کی قیمت اس کے موضوع اور مصنف کے علاوہ اس کے حسن خط اور بہتر جلد کی وجہ سے طے پاتی، اسی لیے کتب فروش اور خطاط اس بات کی بہت کوشش کرتے کہ کتاب ایک تو خود عمدہ طریق پر لکھی جائے، دوسرے وہ اس بات کا اہتمام بھی کرتے کہ کتاب کے حاشیے غیر معمولی خوبصورت نقش و نگار کے حامل ہوں۔ اسی سبب سے اس دور کی کتابوں کے حاشیے اس دور کی نقاشی کے بہترین نمونے سمجھے گئے ہیں۔ کتابوں کی انگ اور ان کی قدر و قیمت نے اس دور کی خطاطی اور فن کتابت پر بھی گہرے اثر ڈالے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ بازار میں اگر کسی چیز کی مانگ زیادہ ہوتی ہے تو اس کے حسن و خوبصورتی میں آپ ہی آپ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔
ہے۔ دکاندار اور فنکار اپنی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور بہتر اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتابوں کو لکھنے والوں اور دکانداروں کے دلوں میں کتابوں کی مانگ نے یہی جذبہ تزئین پیدا کیا۔ خطاط ایک ایک کتاب نقل کرنے پر کئی سال صرف کر دیتے اور اس لیے کر دیتے کہ ان کو منہ مانگے دام ملتے۔ ایک کتب بین کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بار اس نے ایک کتاب ایک دکان پر دیکھی اور 120 دینار قیمت لگائی، مگر رقم پاس نہ تھی۔ گھر گیا، وہاں سے رقم لا کر کتاب خرید لے، مگر جب رقم لے کر آیا تو کسی دوسرے گاہک نے یہ کتاب خرید کر لی تھی۔ اس بڑھتی ہوئی مانگ نے قرطبہ میں کتابوں کی 20,000 دکانیں بھی کھلوا دی اور کتابت کو بھی غیر معمولی فروغ بخشا۔ صرف اندلس میں ہزاروں اشخاص ایسے تھے جو صرف خطاطی یا کتابت پیشہ تھے اور جن کی روزی کا دار و مدار صرف اس چیز پر تھا۔ صرف سرکاری کتب خانے میں 10,000 خطاط ملازم تھے۔ اس کے سوا قریب تمام سرکاری ملازمین کتابت و خطاطی سیکھنے پر مجبور تھے۔ اچھے اوصاف اور صلاحیتوں میں خوش خطی یا حسن کتابت بھی شامل تھی۔ عمرہ اور شہزادوں کو خطاطی اور حسن کتابت سے تو کیا فائدہ پہنچتا، بیچارے غریب علماء اور طلبہ کتابیں نقل کر کے اچھی خاصی دولت جمع کر لیتے۔ اچھے خط کے ساتھ ساتھ اچھی جلد پر بھی چونکہ بہت توجہ کی جاتی، اسی لیے اس فن نے بھی خوب ترقی کی اور اس سے پہلے جلدیں بہت بھدی اور ناقص بنتی تھیں۔ چمڑا اچھا نہ کمایا جاتا۔ کتابوں کے شاگ نے جب اچھے خط کے ساتھ ساتھ اچھی اور عمدہ جلدوں کو بھی ضروری سمجھا تو جلدیں بہت عمدہ اور اچھی بننے لگی۔ چمڑا بھی خوب کمایا جاتا، پھر اس پر اعلیٰ درجے کی بیل بوٹے بنتے۔ سونے چاندی کے حاشیوں اور نقش و نگاروں نے کیسی مقبولیت پائی۔ بعض جلدیں ہاتھی دانت اور سونے چاندی کی تیریوں سے بھی تیار ہوئیں۔ بعض جلدوں پر موتی اور جواہرات بھی ٹانکے جاتے۔ سب سے پہلے قرآن حکیم کی جلدوں کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے پر توجہ کی گئی۔ شاہان نیک اتوار نے حکومت کی دولت سمیٹنے کے لیے قرآن کی جلدوں پر موتی اور جواہرات ٹکانے ضروری سمجھے۔ اندلس میں کتابوں کا ذوق ہی نہ بڑھا تھا، عمدہ جلدوں کی چاہت بھی بہت ترقی کر گئی تھی۔ بڑے بڑے عمرا، شہزادے اور بادشاہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت جلدوں والی کتابیں خریدتے اور ان کے زیادہ سے زیادہ دام دیتے۔ اسی وجہ سے تاجران کتب جب اپنی کتابیں بڑے بادشاہوں یا عمرا کے حضور پیش کرنے کے لیے لے جاتے تو انہیں زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی کوشش کرتے۔ کاغذ کتابوں کی ترویج و اشاعت میں جس چیز نے سب سے زیادہ مدد دی وہ کاغذ کی غیر معمولی پیداوار تھی۔ اندلس نہ صرف اپنے ہاں لکھی جانے والی کتابوں کے لیے اعلیٰ درجے کا کاغذ تیار کرتا، وہاں کا کاغذ باہر بھی جاتا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے اندلس آنے سے پہلے اندلس کاغذ سازی سے قطعاً ناآشنا تھا۔ کاغذ کی صنعت مسلمان اپنے ساتھ یہاں لائے۔ غالب گمان ہے کہ یہ صنعت مصر سے یہاں پہنچی۔ وہ جوانمرد مسلمان سپاہی جو پہلے حضرت موسیٰ بن نصیر کے ساتھ مصر سے اندلس آئے، کاغذ کی صنعت بھی اپنے ساتھ لائے۔ یعقوبی نے تصریح کی ہے کہ دریا نیل کے ڈیلٹا اور دمیات کے شہر برا کے لوگ کاغذ بنانے میں بہت ماہر تھے، جہاں ایک مخصوص قسم کا درخت بہت پیدا ہوتا تھا۔ یہ درخت مصری مسلمان اپنے ساتھ اندلس لے آئے اور شاطبہ کے آس پاس جس کی آب و ہوا کسی قدر مصر کے برا سے مشابہ تھی، انہوں نے اس درخت کی کاشت کی اور پھر اس سے کاغذ تیار کیا۔ بعد میں جب روئی اور کتان سے انہوں نے کاغذ بنانا شروع کیا تو شاطبہ اپنے مخصوص اعتبار سے تمام دنیا سے بازی لے گیا۔ کاغذ کی صنعت نے اندلس میں جو عروج پایا اس کا سب سے پہلا اور بنیادی سبب کتابوں کی روز افزوں مانگ تھی۔ اگر اندلس کے لوگ کتابوں کے اس درجہ شوقین نہ ہوتے تو کاغذ کی صنعت اتنا فروغ نہ پاتی، اور یہ بھی صحیح ہے کہ اگر کاغذ نہ ہوتا تو تاجران کتب کتابوں کی مانگ پوری نہ کر سکتے۔ علم کی ترویج و اشاعت کا اصل ذریعہ کتاب ہے۔ کتابیں اگر نہ ہوں تو علم کی اشاعت ممکن نہیں ہے۔ اسلامی اندلس میں علم کی اشاعت و ترویج کا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ لاتعداد کتابیں ہر سال شائع کی جاتی۔ قرطبہ یونیورسٹی، اس یونیورسٹی کا سنگ بنیاد عبد الرحمن الداخل نے رکھا۔ وہ بڑا عالم اور بہت اونچا شاعر تھا، اسے علم اور علماء سے بہت محبت تھی۔ اس نے جس جامع مسجد کی بنا رکھی اس میں ایک دارالعلوم بنانا بھی تجویز کیا۔ یہ عمارت گو اس کی موت تک تکمیل نہ پا سکی، ہشام نے اسے مکمل کیا، لیکن حکومت امی کی طرح اس امی دارالعلوم کا حقیقی بانی وہی تھا۔ دوسرا بانی ہشام تھا جس کے دور میں یہ مسجد اور اس کے ساتھ دارالعلوم کی عمارت تکمیل کو پہنچی۔ ہشام کا زمانہ اس دور دارالعلوم کا دور آغاز تھا۔ عبد الرحمن ثانی اور ثالث نے اسے بہت پھیلایا اور الحکم ثانی نے اللہ اس کی روح پر اپنی ہزار رحمتیں نازل کرے اسے انتہائی عروج بخشا۔ قرطبہ یونیورسٹی کا یہ دور ایک مثالی دور تھا۔ اس زمانے میں بغداد یونیورسٹی نے بھی حیرت انگیز ترقی کی تھی، لیکن جامعہ قرطبہ کی بات ہی اور تھی۔ الحکم نے محض یونیورسٹی کی عمارت کی تزئین پر اور اسے پانی بہا پہنچانے کے لیے 2,61,537 اشرفیہ خرچ کی۔ صرف اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ عمارت کتنی بڑی ہوگی جس کی آرائش اور پائپ لائن پر کوئی 3.25 لاکھ اشرفیہ خرچ ہوئیں۔ عمارت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کے معیار تعلیم کو اوپر اٹھانے پر بہت توجہ کی۔ دور سے بڑے علماء کو بلوایا اور بہت بڑی تنخواہیں نظر کی۔ ان مشہور علماء میں سے ابو علی القالی صاحب العمالی بھی تھے۔ اس وقت کے اندلس کا سب سے بڑا تعلیمی مرکز یہی قرطبہ یونیورسٹی تھی، جہاں طب، ادویہ سازی، نجوم، حیت، فلسفہ، حساب، جغرافیہ، تاریخ، زراعت اور صنعت و حرفت کی تعلیم دی جاتی۔ اس دور کے اساتذہ طب، سائنس اور تاریخ، جغرافیہ نے بڑا نام پایا ہے۔
بعض اساتذہ یہودی اور عیسائی بھی تھے، ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ اساتذہ بہت روشن خیال اور بہت وسیع الظرف تھے۔ وہ مذہبی بحثوں میں الجھنا پسند نہ کرتے اور اسلامی علوم و فنون اور عرب اساتذہ نے ان کے ذہنوں کو بے حد ہموار کر دیا تھا۔ حیرت ہوتی ہے کہ اس وقت کی قرطبہ یونیورسٹی کا نظام تعلیم قریب وہی تھا جو ان دنوں دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں برلن، کیمبرج، آکسفورڈ اور پیرس یونیورسٹی کا ہے۔ تمام علوم و فنون کی تعلیم الگ الگ دی جاتی، طب، جراحت، سائنس، ادویہ سازی، ادب، حدیث، قرآن، فقہ، تفسیر، نجوم، حیات، جغرافیہ اور تاریخ کے شعبے باقاعدہ قائم تھے۔ ہر مضمون کے لیے الگ الگ اساتذہ مقرر تھے اور ایسے اساتذہ تھے جن کی فضیلت علمی کا اعتراف آج تک یورپ کے بڑے علماء کو ہے۔ کوئی طالب علم قرطبہ یونیورسٹی میں اس وقت تک داخل نہ ہو سکتا جب تک داخلہ کا امتحان پاس نہ کر لیتا۔ یہ امتحان عام قابلیت دیکھنے کے لیے لیا جاتا، خصوصی امتحان بعد میں ہوتے۔ ہر جماعت کے نصاب تعلیم کو ختم کرنے کے بعد فاضل اساتذہ امتحان لیتے اور باقاعدہ سند تقسیم کرتے۔ طب کے امتحانات سب سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حکومت غلط کار، ناتجربہ کار اور جاہل لوگوں کو طبیب بنا کر عوام کے سر پر مسلط نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ دوسرا یہ کہ دوسرے اندلس کے طبیب اس قدر فرض شناس اور ذمہ دار تھے کہ وہ خود ان طلبہ کو سندات نہ دیتے جو خود ذہن نکمے اور نافرض شناس ہوتے۔ سب سے مشکل امتحانات طب، جراحت اور ادویہ سازی کے ہوتے۔ ہر سال کامیاب و ناکامیاب طبیبوں کے نام شائع کیے جاتے تاکہ عوام ان کے ناموں سے واقف ہو جائیں۔ آج کل کے نظام تعلیم کی طرح قرطبہ یونیورسٹی میں آخری اور انتہائی تعلیم دی جاتی، باقی تعلیمی مدارج یونیورسٹی کے ملحقہ چھوٹی تعلیم گاہوں میں طے کیے جاتے۔ یونیورسٹی کلاسز میں جو طلبہ 9ویں اور 10ویں عیسوی میں روزانہ تعلیم پاتے ان کی تعداد 11,000 تھی۔ یونیورسٹی سے ملحقہ مدرسوں اور ثانوی تعلیمی اداروں کی تعداد کو کسی مورخ نے درج نہیں کی، لیکن علامہ مکری، ابن حیان اور ابن الازاری نے تصریح کی ہے کہ ہر اس گاؤں میں جہاں مسجد بنی تھی ایک مدرسہ لازمی طور پر بنا ہوتا۔ اس مدرسہ میں گاؤں والوں کو ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد طلبہ ثانوی تعلیم کے لیے اپنے علاقے کے بڑے شہر میں آتے، وہاں ثانوی تعلیم پاتے۔ یہ تعلیم ختم کرنے کے بعد قرطبہ یونیورسٹی میں داخلہ لیتے جس کے لیے امتحان دینا پڑتا۔ اندلس کو اس بات کا بھی فخر ہے کہ اس نے جو نظام تعلیم رائج کیا ہے وہی ان دنوں یورپ میں رائج ہے۔ صرف قرطبہ میں 800 مدارس یونیورسٹی سے ملحق تھے۔ تعلیم مفت اور لازمی تھی، ہر طالب علم کو سرکاری طور پر کتابیں مفت دی جاتی۔ قرطبہ یونیورسٹی کو سب سے زیادہ ناز اپنے سائنسدانوں اور بڑے طبیبوں اور جراحوں پر تھا۔ یہ طبیب اور جراح اس وقت کی دنیا میں اپنے علم و فضل کے سبب بے مثال سمجھے جاتے تھے۔ بغداد کے سوا کوئی دوسرا خطہ ایسا نہ تھا جہاں کے علماء اندلسی علماء علم و فضل کا مقابلہ کر سکتے۔ قرطبہ یونیورسٹی ان علماء کے سبب تمام یورپ کے طلباء کا مرجع تھی۔ یونیورسٹی کے اساتذہ اندلس کی اونچی سوسائٹی کے سب سے بڑے رکن تھے۔ اموی بادشاہ ان کے سامنے زانوِ ادب طے کرتے اور ان کا یوں احترام کرتے جیسے وہ بھی ان جیسے بادشاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور کے اندلسی علماء نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ستاروں کی رفتار و حرکت کے جدول مقرر کیے، دائرۃ البروج کا تدریجی انحراف اور آفتاب کے مدار کا بعد معلوم کیا، مہندی ہند سے متعارف کرائے، مساحت المثلثات ایجاد کیا اور مساوات مکبی کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرائی۔ مدار نجوم کا بیضوی رستہ تجویز کرنے والے یہی لوگ تھے۔ زرکل نے آفتاب کے بعد اقصا کی حرکت معلوم کرنے کے لیے 402 مشاہدے کیے۔ اس کی رستگاہ بہت عظیم الشان تھی۔ انہوں نے کرے بنائے، استرلاب ایجاد کیے اور ان کے استعمال پر کتابیں لکھی۔ انہوں نے طب میں غیر معمولی ایجادات کی، علاج کے نئے طریقے ایجاد کیے اور علم الجراحت کو خوب ترقی دی۔ اسکار 10ویں صدی عیسوی کے اندلس کا حال ایک سیاح کی زبان سے بیان کرتا ہوا کہتا ہے کہ تہذیب و تمدن کی دوسری علامات کے علاوہ قرطبہ کے در و دیوار پر رنگین نقشے، گھومنے والے کرے، دھوپ گھڑیاں، پن گھڑیاں، آب پیما، آلات منظر، کواکب، تربیات و استرلاب جا بجا نظر آتے تھے۔ خیال کیا جا سکتا ہے کہ اگر اموی بادشاہ ان کے بعد کے فرمانروا علم و فن کی سرپرستی نہ کرتے تو اندلس کے علماء اور مہندسین کو کبھی نئے تجربات کی جرت نہ ہوتی۔ وہ اپنی قیمتی زندگیاں اور اپنے وقت کی زیادہ تر لمحات اپنی رستگاہوں میں نہ صرف کر دیتے۔ جہاں علم کی سرپرستی ہوتی ہے وہاں علم بڑھتا اور پھیلتا ہے۔ اندلس میں اگر علم پھیلا تو اس کا پہلا سبب اموی سلاطین تھے۔ یہ کسی قدر درست ہے کہ ابن رشید، ابن زہر، ابن ماجہ، ابن طفیل، ابن عرابی، ابن خلدون اور فسان الدین ابن خطیب جیسی اونچی شخصیتیں اموی دور کے بعد پیدا ہوئیں، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ علم ہندسہ، علم جغرافیہ، تاریخ، حیات، فلسفہ اور طب
انہوں نے جو ترقی مجموعی اعتبار سے اموی دور میں کی وہ اس شخصی ترقی سے مختلف تھی جو بعد میں ہوئی۔ یہ بڑی شخصیتیں جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے سوائے 2 کے ہم اثر نہ تھی۔ اس کے مقابلے میں اموی دور میں سینکڑوں ایسے بڑے علماء تھے جو بیک وقت اونچے طبیب، عالم، فقیہ اور شاعر تھے۔ آگے چل کر ہم ان علماء کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہندسہ و حساب، نجوم و کیمیا اور طب کے بانی اموی دور کے علماء و حکماء تھے۔ اموی دور کے علماء نے کو بیرونی دنیا میں وہ شہرت نہیں پائی جو ابن رشد، ابن زہر اور ابن باجہ یا ابن خلدون کو نصیب ہوئی، لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ اموی دور کے علماء علم و فضل اور بزرگی کے اعتبار سے ان علماء سے بہت اونچے تھے۔ افسوس ان کے علمی کارنامے، ان کی تصانیف اور ان کی سائنسی تحقیقات و ایجادات دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ابن خلقان، ابن حیان، ابن سعید المکری نے ایسے کئی سو اندلسی علماء کے نام گنائے ہیں جن کی تصانیف انقلاب روزگار اور عیسائیوں کے تعصب نے صفحہ عالم سے مٹا ڈالی۔ جو 4 لاکھ کتابیں الحکم کے کتب خانے میں تھی ان میں سے یقیناً ایک معقول تعداد باہر کے مصنفین کی تصنیفات کی تھی، لیکن ان میں اکثریت ان کتابوں کی تھی جو اندلسی علماء نے لکھی۔ مکری نے ایسے کئی مصنفین کے نام لکھے ہیں جنہوں نے اموی دور میں 1,000 کتابیں لکھ ڈالی۔ 100 کتابیں تو درجن سے زیادہ مصنفین نے لکھی۔ علم ہندسہ، علم حساب، جغرافیہ، تاریخ اور کیمیا میں غیر معمولی فضیلت رکھنے والے اساتذہ اموی دور میں سینکڑوں نہیں ہزاروں تھے۔ استرلاب، کرے، پن گھڑیاں، کلاک اور دوسری ایجادات کی تو حد نہ رہی تھی۔ گھر گھر میں کرے اور استرلاب سجے تھے، رستگاہیں قائم تھی اور نئے نئے نظریوں کی تحقیقات ہو رہی تھی۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ الناصر نے زہرا کی تعمیر کے دنوں میں قرطبہ میں ایک ایسی صنعتگاہ قائم کی جہاں اسلحہ سازی، مجسمہ سازی اور فنون لطیفہ کی عملی تعلیم دی جاتی۔ یہاں آلات جراحی بھی بنتے اور دوسرے آلات بھی تیار ہوتے۔ ابن خلقان، مکری اور لسان الدین ابن خطیب اور دوسرے تذکرہ نگاروں نے اندلس کے جن علماء کے حالات لکھے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان میں اکثریت ان علماء کی ہے جو قرآن، حدیث اور فقہ میں ید تولا رکھتے تھے، لیکن ایسوں کی بھی کمی نہ تھی جو حساب، نجوم، حیت، فلسفہ، طب، علم الاجسام، علم الادویہ اور زراعت میں اپنی مثالات تھے۔ سب سے بڑے حساب دان سر فہرست ابو القاسم مجریتی یا مرہیتی کا نام آئے گا کہ یہی اندلس کے بہت بڑے اونچے حساب دان ہیں۔ قاضی سعد اپنی مشہور کتاب طبقات الامم میں اس بزرگ شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت تک کہ فلکی علوم اور حرکات نجوم کے تمام ماہرین میں وہ اپنی مثال آپ تھے، وہ اپنے سے متقدمین میں سے اپنے علم اور قوت مشاہد کے سبب بازی لے گئے تھے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ ابو القاسم مجریتی نے جتنے محنت ستاروں کی حرکات معلوم کرنے میں کی اتنی اس سے پہلے کسی نے نہ کی تھی۔ انہوں نے رستگاہ بنائی، استرلاب ایجاد کیا اور ستاروں کی رفتار و حرکت کے بہت نئے مشاہدے کیے۔ انہوں نے محض ستاروں کی حرکات و رفتار پر توجہ مبذول نہ رکھی، انہوں نے نئے جدول بنائے اور عدد و حساب پر ایک بہت ہی بلند پایہ کتاب لکھی۔ ساتھ ہی انہوں نے الخوارزمی کے سیج بھی مرتب اور صحیح کیے۔ ابو القاسم کا زمانہ الحکم ثانی کا دور ہے۔ صاحب عیون الانباء کا بیان ہے کہ ابو القاسم مغریتی اندلس کے تمام حسابدانوں اور سائنسدانوں کے استاد تھے۔ وہ نہ صرف اندلسی سائنسدانوں نے ان سے فیض پایا، تمام یورپ کو ان کی شاگردگی کا فخر نصیب ہوا۔ یہ یقیناً صحیح ہے کہ مجریتی کے شاگردوں میں اندلسیوں کے علاوہ کوئی دوسرا یورپین نہ تھا، لیکن یورپ کے حسابدانوں اور سائنسدانوں نے جن سے یہ علم حاصل کیا وہ مجریتی یا مرہیتی کے شاگرد تھے۔ ہٹی اعتراف کرتا ہے کہ یہ اندلسی علماء ہی تھے جن کے ذریعے یورپ نے حساب حیت کا علم حاصل کیا۔ ہٹی کے الفاظ ہیں: مجریتی یا مرہیتی کے جن شاگردوں نے شہرت دوام پائی ہے ان میں سے ابن المسج، ابن اسفار، زہراوی، کرمانی اور ابن خلدون بھی تھے۔ ابن النسا کرناٹک کے رہنے والے تھے اور اپنے استاد کے بعد اپنے وقت کے مہندس اور حیت دان تھے۔ قاضی ساحد صاحب طبقات الامم ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ علم عدد و ہندسہ کے محقق اور علم حیت و افلاک و حرکات اور نجوم میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اپنے استاد ابو القاسم کی طرح انہوں نے ان دونوں علوم کو آگے بڑھانے میں بڑی دلچسپی لی۔ ان کی زندگی کے زیادہ لمحات انہی علوم کی ترقی میں بسر ہوئے۔ انہوں نے ہندسہ اور علم حیت افلاک میں تصنیفات بھی کی۔ ان کی رستگاہ قابل دید تھی۔ ان کی مشہور تصانیف میں کتاب المدخل، الہندسہ، کتاب شمار العدد، کتاب الطبیعت العدد، کتاب الکبیر فی الہندسہ بہت ممتاز ہے۔ کتاب الکبیر فی الہندسہ میں انہوں نے خط مستقیم، معکوس اور منحنی استرلاب پر بھی 2 باب لکھے ہیں اور جلد اول کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں فاضل مصنف نے جو باب الاضطراب پر لکھا وہ بڑا جامع ہے۔ اس میں استرلاب کی شکل و صورت، اس کے بنانے کی ترکیب اور اس کے استعمال کے طریقے تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح جلد اول کے بیان میں بھی بڑی وضاحت سے کام لیا ہے۔ زہراوی، حساب و ہندسہ اور طب میں ابو الحسن زہراوی نے بھی غیر معمولی شہرت پائی تھی۔ یہ بھی اندلس کے اونچے مہندسین اور طبیبوں میں سے ہیں جن کی مثالیں دنیا میں بہت کم پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے بھی ہندسہ اور حساب پر کئی کتابیں لکھی جن میں سے کتاب الارکان بہت مشہور ہوئی۔
کرمانی یہ قرطبہ کے بہت بڑے حسابدان مہندس تھے، ان کی وجہ سے اس علم کے بڑے مشکل اور پیچیدہ مباحث حل ہوئے، ان کے سبب اس علم سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں نے بہت سہولتیں پائیں۔ جناب کرمانی حسابدان اور سائنسدان ہی نہ تھے، بہت بڑے طبیب اور جراح بھی تھے۔ عجیب بات ہے کہ اس دور کے حسابدان اور سائنسدان علماء اپنے وقت کے طبیب، حاذق اور ماہر فن جراح بھی ہوتے۔ جناب کرمانی نے طب اور جراحی پر بے شمار کامیاب تجربات کیے اور غیر فانی شہرت حاصل کی۔ ابن خلدون، ابو مسلم عمر بن احمد بن خلدون، یہ مورخ ابن خلدون نہیں ہے، یہ اشبیلیہ کے رہنے والے تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے حسابدان، منجم اور طبیب تھے۔ علوم فلسفہ میں بھی درک رکھتے تھے۔ احمد بن خمیس، ابو جعفر احمد بن خبیث بن عامر ہندسہ اور نجوم میں بڑی مہارت رکھتے تھے، زبان اور شعر سے بھی ذوق رکھتے۔ ابن الخیاط، ابو بکر یحییٰ بن احمد ابن الخیاط ابو القاسم مرہیتی کے شاگردوں میں سے تھے۔ استاد سے علم ہندسہ اور عدد سیکھا، پھر نجوم کی طرف توجہ کی اور بڑی مہارت حاصل کی، ساتھ ہی ساتھ طب بھی کی۔ سلیمان بن حکم بن ناصر کے خاص طبیبوں میں سے تھے۔ محمد بن عبدون الحیلی بھی ان بڑے منجم اور حیات دانوں میں سے ہیں جن کے سبب اندلس میں ان علوم نے عروج پایا۔ یہ قرطبہ کے رہنے والے تھے۔ الحکم ثانی کا زمانہ ان کے علمی عروج کا دور تھا۔ وہ ہندسہ، حساب اور ادب میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے، طب بھی سیکھی، اس میں بھی بڑا نام پیدا کیا۔ مالستان زطات کے دبیر بھی مقرر ہوئے اور پھر اندلس میں آ کر الحکم اور اس کے بیٹے ہشام المعید کی دربار کی زینت بنے۔ ان کی کتاب التقصیر صدیوں ایک بہت اونچی فنی کتاب سمجھی جاتی رہی۔ مکری نے ابو عثمان سعید الطلیطلی کی وساطت سے لکھا ہے کہ انہوں نے قرطبہ میں ابن عبدون جیسا کوئی صاحب فن طبیب نہ دیکھا تھا۔ ان مہندسین اور سائنسدانوں کے علاوہ اموی دور میں بہت سے دوسرے مہندسین اور سائنسدان بھی تھے، ہم نے طوالت سے بچنے کے لیے ان کے نام نہیں گنوائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا کہ گلی گلی اور کوچہ کوچہ میں رستگاہیں بنی تھی اور علماء ان رستگاہوں میں بیٹھے ستاروں کی حرکات و مزاج کی کیفیت جاننے کی کوشش کرتے رہتے۔ کیمیا سازی کا جو سائنس کی ماں ہے، اندلسی عربوں کو ایک قسم کا جنون تھا اور ان کا چھوٹا بڑا طبیب دوا ساز تھوڑا بہت کیمیا ساز ضرور ہوتا۔ وہ مختلف دھاتوں کو گلانے اور ان کی خاصیتیں بدلنے کا تماشا کرتے کرتے ایک وقت بہت بڑا دوا ساز بن جاتا۔ شروع میں لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے، لیکن جب اس بظاہر دیوانگی میں الجھے وہ مختلف دھاتوں کے خواص معلوم کر لیتے اور اپنے تجربات کا اعلان کرتے تو لوگ واہ واہ کر اٹھتے۔ طب و ادویہ، اس حقیقت سے شاید کوئی بھی انکار نہ کر سکے گا کہ انسانوں کو مجموعی تعداد کو جو فوائد طب کے سبب پہنچے وہ علوم سائنس اور نجوم کے فیوز و برکات سے کہیں زیادہ تھے۔ طب انسانی ابدان اور اجسام سے بلا واسطہ تعلق رکھتی ہے۔ انسانی بیماریاں قدرتی اور لازمی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو بیمار نہ ہوا ہو یا جس کو اس زندگی میں کوئی جسمانی تکلیف لاحق نہ ہوئی ہو۔ اسی وجہ سے طبیب انسانوں کا سب سے قریبی ساتھی ہے۔ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیشہ ور طبیب نہ تھے، انہوں نے یہ فن کسی سے سیکھا نہ تھا، پھر بھی انہوں نے اس سلسلے میں بڑی دلچسپی لی اور اپنے ساتھیوں کو طب کے بہت سے امور سکھائے۔ یہ فسائل فرسٹ ایڈ یا پہلی دوا کی پہلی مدد کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن در حقیقت یہی فرسٹ ایڈ یا پہلی مدد اس غیر معمولی عروج کا سبب بنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال بعد ان عربوں کو طب نصیب ہوا۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ عرب حکیموں اور طبیبوں نے طب و جراحت کا علم جالینوس و ارسطو کے شاگردوں سے سیکھا، مگر اپنی طبعی ذہانت و محنت کے سبب اسے اتنا اونچا لے گئے کہ ستاروں نے آنکھیں جھپک لیں۔ اندلس کے طبیبوں کا یہ دور جب اموی اندلس میں آئے، پہلے اور بعد کے تمام ادوار سے نہ صرف مختلف ہے بلکہ بے حد ممتاز ہے۔ امویوں کے یہاں آنے سے پہلے کچھ عیسائی اور یہودی طب و جراحت کا کام کرتے، مگر مورخین نے کسی بڑے طبیب اور جراح کا نام نہیں لیا جس نے ان دونوں علوم میں غیر معمولی مہارت پائی ہو۔ حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں آنے کے بعد شروع میں جن یہودی طبیبوں نے عروج پایا وہ صرف وہی تھے جنہیں دربار اموی میں کی سرپرستی حاصل تھی، اور یہ اس لیے کہ امویوں نے ان یہودی طبیبوں کو اپنے سے قریب کیا، انہیں عزت بخشی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ عبد الرحمن الداخل کے یہودی طبیبوں کا نام تاریخ میں ملتا ہے۔ یہ یہودی طبیب یقیناً بڑے ماہر تھے، مگر عبد الرحمن الداخل سے پہلے اندلس میں نہ ان کے فن کا چراغ جل سکا اور نہ ان کی شہرت ہی قائم ہوئی۔ بہرحال ہمیں اعتراف ہے کہ امویوں کا شروع دور یہودی طبیبوں کے عروج کا دور تھا، اس کے بعد مسلمان طبیبوں کا عروج شروع ہوا اور ایسا شروع ہوا کہ دنیا فرط حیرت میں گم ہو گئی۔ انہوں نے نہ صرف نئی ادویہ معلوم کی، نئے علاج تجویز کیے، انہوں نے پچھلے طریقے علاج ہی کو بدل ڈالا اور اپنی ذہانت و فطانت کے سبب طب یونانی کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ جس طرح اندلس کے مسلمان منجم اور سائنسدان یورپ کے استاد ہیں، اسی طرح اندلس کے طبیبوں نے یورپ کو علم الاجسام، علم الابدان، علم الادویہ اور جراحت کی تعلیم دی۔ یہ اندلس کے عرب علماء ہی تھے جنہوں نے کیمیا کے شوق میں غیر معمولی انکشافات کیے۔ وہ اپنے حجروں میں برسوں بند رہ کر بظاہر معدنیات کی تحویل و تبدیلی میں لگے ہوتے، لیکن در حقیقت وہ ادویات کی دنیا میں غیر معمولی انکشافات کر رہے تھے۔ ہمیں اعتراف ہے کہ ان انکشافات کا سبب کیمیا کا شوق تھا۔ کیمیا بنانے کی خواہش ان تمام تجارب کی محرک تھی، مگر اس کے نتائج بہترین ادویہ کی
शक्ल में दुनिया के सामने आए। अस्काट बजा कहता है कि अमली तौर पर ज़माने हाल के इल्म कीमिया दवासाजी के मौजूद वही अरब कीमिया साज हैं। उन्हीं की तुफैल, तेज़ाब शूरा, तेज़ाब कुबरियत, तेज़ाब नशादर, पोटाश, माइक्लोएड ऑफ मरकरी, चांदी का पानी और फास्फोरस दरियाफ्त हुआ। वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वजूद से आगाह थे। उंदलस के जाबिर बिन हयान को दुनिया साइंस कभी फरामोश नहीं कर सकती। वो उंदलस में कीमिया के मौजूद थे। वो इतने बड़े साइंसदान थे कि यूरोप आज तक उनका एतराफ़ करता है। वो पहले अरब साइंसदान हैं जिन्होंने ये नजरिया कायम किया कि गर्मी से आमलीन पैदा होती है। नमक और शुरा के मरकब तेज़ाब के मौजूद भी यही जाबिर बिन हयान थे। इसके अलावा मुफरदात में कचला, सलीखा, हिब्बुल बलूग, इबली, मर, संदल, कबाब, चीनी, जवेदार, सनार, रेवंस, चीनी और काफूर, मुरकबात में अक्सीर, शरबत और माजून भी उंदलसी अरबों के सबब यूरोप में मुतारिफ हुए। तमाम मुहक्किकीन ने यूरोप को इतराफ़ है कि यूरोप के तबीब, जराह और अदविया साज उंदलसी अरबों के शागिर्द हैं। तिब और अदविया साजी में यूँ तो उंदलस के अक्सर तबीब बहुत मुश्ताक और माहिर थे। खसूसियत से बाज़ तबीबों और अदविया साजों की तो पूरी दुनिया में मिसाल न थी। और उयूनुल अंबा की वसासत से हम चंद बड़े तबीबों और दवासाजों के मुख्तसिर हालात दर्ज झैल कर रहे हैं। अबुल कासिम अल ज़हरावी उंदलस के ये वो यगाना फर्जिंद है जिनके सबब तिब में उंदलस का सर हमेशा ऊपर उठा रहा। कुर्तबा के मज़ाफ़ात की एक खूबसूरत आबादी अल ज़हरा में शाही महल्लात के ज़ेर साया पैदा हुए। बचपन में उनकी तालीम कहाँ हुई और किस तरह हुई इसके मुतालिक कुछ ज़्यादा मालूम नहीं हो सका। सिर्फ इतना इल्म है कि वो अब्दुर्रहमान सालिस के तबीब ख़ास और ज़ाती मुआलिज थे। अब्दुर्रहमान सालिस के बाद वो अल हकम सानी के भी तबीब ख़ास रहे। उनकी शोहरत जिस किताब के सबब तमाम इल्मी दुनिया में हुई वो किताब अल तसरीफ़ लिमन अज्जुल अन तालीफ है। साहिब उयूनुल अबना कहते हैं कि वह अकबर तसानीफ़ातु व अशहरुहा वह किताबुन तामफ़ी मज़ाह। ये किताब अबुल कासिम अल ज़हरावी की बेहतरीन और मशहूर तसानीफ़ में से है। यही वो उंदलसी तबीब है जिनकी शोहरत दूसरे अदबा की निस्बत यूरोप में ज़्यादा हुई। ये किताब 5 बार यूरोपियन ज़बानों में तर्जमा की गई है और इसे तमाम अदवार में बड़ी अहमियत हासिल हुई। मुसन्निफ़ ने अपनी किताब में न सिर्फ तिब के बहुत अहम मसाइल से बहस की है बल्कि जराहत से मुतालिक बहुत से नए नजरिए बयान किए हैं। फाजिल मुसन्निफ़ की किताब का यही हिस्सा गेरार्ड ऑफ करीमुना ने लातीनी में 1497 में पहली बार तर्जुमा किया जो वेनस से छपा। फिर दूसरी बार बासील से 1541 में तिबा हुआ और फिर 1778 में तीसरी बार छापा गया। ये अमर वाक़या है कि यह किताब सदियों तक जराहत में तमाम यूरोप के बड़े जराहों के नज़दीक माखिज़ बनी रही। ये सब लोग इसी इमाम ज़मान जराह के तजर्बात और रसूल मुबादियात को अपने तजर्बों और ऑपरेशनों की बुनियाद करार देते रहे। ये किताब ऑपरेशनों से मुतालिक तमाम ज़रूरी बातों पर मुश्तमिल है। इसमें न सिर्फ मुख्तलिफ ऑपरेशनों के कामयाब तरीके बयान किए गए हैं, तमाम आलात जराहत की तस्वीर, उनके मुख्तलिफ साइज़ और किस्में तक दर्ज हैं। यही सबब है कि ज़हरावी ने यूरोप में गैर मामूली मकबूलियत पाई और यूरोप के 15वीं, 16वीं और 17वीं सदी के तबीब और जराह बहुत आराम तलब और सुहेल निगार थे। उनकी जहानतें सदियों से जंग आलूद थीं और वो किसी कोई नई दवा या तरीके इलाज तजवीज़ करने पर कादिर न थे। अल ज़हरावी की किताब ने उन्हें पूरी सहूलतें मुहैया की और वो उसके गुण गाने लगे। हमें नहीं मालूम अल ज़हरावी के मुतालिक मजहबी हलकों की राय क्या थी, मगर इस ज़माने के ईसाई तबीब उसे अपना इमाम और मुर्शिद मानते और सदियों मानते रहे। इब्न अबान उंदलसी अरबों का दामन अल ज़हरावी ऐसे जिन बहुत से तबीबों से भरा था, उनमें से हमदीन बिन अबान भी थे। हमदीन ने यूरोप में कोई शोहरत और नामवरी नहीं पाई, लेकिन कुर्तबा के लोग उन्हें खुदा की बड़ी रानाइयों में शुमार करते, खुदा की बड़ी अनायतों में शुमार करते थे। वो मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल वस्त के ज़माने में गैर मामूली हर दिल अजीज़ थे। इब्न अबी अस्बिया ने इनके हालात में लिखा है कि वो बहुत वज़ादार और बाउसूल तबीब थे। उनके तजर्बात का दामन वसी था और वो अपने खेतों का गला खाते, अपने यहाँ की रोटी और कितान का कपड़ा ज़ेब बदन करते और अपने पालतू घोड़ों पर सवारी करते और अपने खादमों के बेटों को अपने यहाँ मुलाजिम रखते। ये वज़ादारी और ये अंदाज़ अज़ीज़ को कुछ ज़्यादा काबिल तारीफ़ नहीं है, लेकिन इससे इब्न अबान की ऊँची ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इब्न अबान महज तबीब ही न थे, उन्होंने अदविया साजी में भी बड़ा नाम पाया था। बहुत से मशरूबात, अदविया और सफूफ पाउडर उनकी तरफ मंसूब थे। हमें अफसोस है कि हम अदविया की तफसील बयान करने से कासिर हैं। इब्न अबी उम्र इमरान बिन अबी उम्र अब्दुर्रहमान अव्वल के तबीब खास थे। उन्होंने अमीर अब्दुर्रहमान के लिए बहुत सी अदवियात बनाई, कई किताबें भी लिखी। बड़े आलिम और ज़हीन तबीब थे। मोहम्मद बिन फता तमलून ये इब्न अबी उम्र के शागिर्दों में से भी थे और मौला भी थे। उन्होंने तिब अपने मखदूम से सीखी और ऐसी सीखी कि कुर्तबा के तबीबों और हाज़कों ने उनके सामने अदब से सर झुका दिए। साहिब उयूनुल अंबा का बयान है कि मोहम्मद बिन फता के ज़माने में इशराफ उंदलस में से कोई भी ऐसा न था जिसे मोहम्मद बिन फता की एहतियाज न महसूस हुई है। हमें इस बयान में कतन कोई मुबालगा मालूम नहीं होता, इसलिए कि कभी भी किसी दौर का इंसान बीमारियों से बेनियाज नहीं रह सका।
اس دور کے اشراف یا ان کے خاندان بھی آخر انسان تھے، اور چونکہ محمد بن فتح اپنے وقت کے سب سے بڑے طبیب تھے، اسی لیے اشراف کو ان سے لازمی طور پر رجوع کرنا پڑتا۔ ابن ابی اسبیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ وزیر عبداللہ بن بدر کا ایک بچہ پھوڑوں میں مبتلا تھا، تمام طبیب اس کے علاج سے عاجز تھے۔ ایک بار یہ سب مجتمع تھے کہ محمد بن فتح بھی بلائے گئے، تمام طبیبوں نے مختلف علاج تجویز کیے، محمد بن فتح خاموش رہے۔ جب وزیر نے ان سے توجہ کی تو انہوں نے زخم کے لیے ایک ایسی مرہم تجویز کی جس نے زخم کو ایک ہی رات میں خشک کر دیا۔ الحرانی اندلس کے دوا ساز طبیبوں میں الحرانی بہت مشہور ہے۔ یہ یوں تو اندلس کے رہنے والے نہ تھے، باہر سے آئے تھے، لیکن قرطبہ میں بہت ہی دل عزیز تھے، ان کی بنائی ہوئی دوائیں ہر جگہ پسند کی جاتی۔ صاحب عیون الانبار کا بیان ہے کہ جب الحرانی اندلس میں وارد ہوئے تو ان کے پاس ایک مخصوص قسم کی معجون تھی، بہت ہی زود اثر اور حیرت انگیز نفع مند۔ انہوں نے اس معجون کے ذریعے خوب دولت کمائی، وہ اس کی ایک خوراک 50 دینار میں بیچا کرتے۔ قرطبوں کے طبیبوں حمدین اور جواد کو بھی اس معجون کی حد العزیزی کا علم ہوا، وہ الحرانی کے پاس بن گئے، ایک خوراک معجون 50 دینار میں خریدی اور گھر آن کر اس کو چکھ اور سونگ کر اس کے اجزاء معلوم کیے۔ اجزاء جان لینے کے بعد وہ الحرانی کے پاس آئے اور اس سے کہا، ہم نے اس معجون کا نسخہ معلوم کر لیا ہے، بہتر ہے کہ تم اور ہم مل کر اسے تیار کیا کریں۔ الحرانی نے یہ بات مان لی اور اس دن کے بعد یہ تینوں بڑے طبیب اس معجون کو مشترک طور پر تیار کرنے لگے۔ اس قصہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرطبہ میں انفرادی دوا سازوں کے علاوہ مشترک دوا ساز بھی تھے۔ احمد و عمر قرطبہ کے طبیبوں میں یہ دو بھائی بہت بے حد مشہور ہوئے۔ عجیب بات ہے، یہ دونوں بھائی عموماً اکٹھے رہے، دونوں ایک ساتھ باہر گئے، 10 سال تک بغداد کے طبیبوں کے سامنے زان ہوئے، جب طے کیے واپس آئے تو ایک جیسی تعلیم اور ایک جیسی ذہانت لے کر دونوں الگ الگ علاج نہ کرتے، ایک ساتھ۔ الحکم ثانی مستنصر باللہ کے دامن سے وابستہ رہے، مستنصر باللہ ان کا بے حد احترام کرتا، شاہی محل میں انہیں ٹھہرا رکھا تھا، وہ جب لڑائی پر جاتا تو یہ بھی اس کے ساتھ ہوتے۔ یہ دونوں اس کے حضر و سفر میں ساتھ رہنے والے طبیب تھے۔ صاحب عیون الابنا کہتے ہیں کہ الحکم ان کے سوا کسی دوسرے سے علاج نہ کرواتا۔ افسوس، موت نے ان دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ عمر اپنے بھائی احمد سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے، صرف احمد باقی رہ گئے۔ احمد کی شہرت کا صحیح زمانہ بھی یہی ہے، انہوں نے بھائی کی موت کے بعد بڑے بڑے علاج کیے اور خوب نامور ہوئے۔ الحکم کو تو ان کی ذات پر بے حد اعتماد اور بھروسہ تھا، وہ بڑے متین، ذہین، نرم مزاج اور فرض شناس طبیب تھے اور جوارشات بنانے میں خصوصیت سے بڑی مہارت پائی تھی۔ الحکم معدہ کا مریض تھا، ان کی جوارشات نے اس کے معدے کو برقرار رکھا، وہ بہت زیادہ کھا لیا کرتا۔ احمد صاحب کی جوارشات اس حد سے بڑے ہوئے کھانے کو ہضم کرتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ عام جوارشات کی طرح احمد صاحب کی جوارشات معدہ کے فعل کو خراب کرنے والی نہ تھی، وہ دل و دماغ اور دوسرے اعضاء رئیسہ کو بہت تقویت پہنچاتی۔ یہی وجہ تھی کہ احمد کا وجود الحکم کے لیے بہت ہی ضروری ہو گیا تھا۔ وہ بڑے ماہر دوا ساز تھے۔ ابن جلجل کی روایت ہے کہ ان کے دواخانہ میں 12 غلام ہر لمحہ شربت پکاتے اور معجونیں تیار کرتے نظر آتے۔ یہ معجونیں اور شربت شاہی خرچ سے بنتے، مگر الحکم ثانی پر اللہ کی ہزار ہزار رحمتیں نازل ہوں، اس کی طرف سے احمد صاحب کو پوری اجازت حاصل تھی کہ وہ ان ادویات سے غریبوں اور مساکین کا علاج کریں۔ گویا دوسرے لفظوں میں وہ یوں تو شاہی طبیب تھے، بادشاہ نے انہیں اپنے علاج کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، مگر شاہی طبیب ہونے کے سبب وہ اس بات کے بھی پابند تھے کہ غریبوں، کمزوروں، محتاجوں اور مفلسوں کا مفت علاج کریں، انہیں ادویات شاہی دواخانے سے دیں اور نسخے کسی قیمت کے بغیر تجویز کریں۔ یہ خصوص صرف اموی سلاطین کے دور میں نظر آتا ہے کہ ان کے مخصوص اور ذاتی طبیب غربا کے بھی معالج تھے اور ان پر غربا کی بیماریوں کو دور کرنے کا فریضہ اسی طرح عائد تھا جس طرح بادشاہوں کے علاج کا۔ یحییٰ بن اسحاق عبد الرحمن الناصر کا دور اندلس کی تاریخ کا بہت سنہری دور ہے۔ یحییٰ بن اسحاق اسی سنہری دور کی پیداوار تھے، وہ بہت اونچے طبیب تھے، اتنے اونچے کہ عبد الرحمن الناصر انہیں بے حد عزیز رکھتا۔ عبد الرحمن الناصر نے انہیں ایک بہت شاندار محل رہنے کے لیے دے رکھا تھا، وہ شاہی خدمات سے فرصت پانے کے بعد وہیں قیام کرتے۔ وہ چونکہ بہت اونچے سیاستدان تھے، اسی لیے عبد الرحمن الناصر نے انہیں بعض کا والی بھی بنایا اور ان سے بڑی خدمات بھی لی۔ حکمت کی کتابوں میں ان کے بعض عجیب و غریب معالجوں کی تفصیل ملتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا طریقہ علاج دوسروں سے کسی قدر مختلف تھا۔ صاحب عیون الانبار کا بیان ہے کہ یحییٰ بن اسحاق کے پاس ایک مریض آیا جس کی پیشاب کی نالی بند ہو چکی تھی، پیشاب کا اجرا نہ ہوتا۔ یحییٰ صاحب نے اسے دیکھا اور ایک پتھر منگوا کر مریض کی پیشاب کی نالی اس پتھر پر رکھی اور اس جگہ پر ٹکا سے چوٹ لگائی۔ مریض چوٹ برداشت نہ کر سکا، بے ہوش ہو گیا، مگر اس چوٹ سے اس کی پیشاب کی نالی کھل چکی تھی اور اس کا مرض دور ہو چکا تھا۔ یحییٰ نے طبی دنیا میں بڑی شہرت پائی ہے، وہ طب کی مشہور کتاب طب کبیر کے مصنف ہیں۔ انہوں نے کئی اور کتابیں بھی لکھی، مگر ان کی سب سے بڑی تصنیف یہی کتاب ہے، یہی کتاب طب کبیر ہے۔ اور سعید بن عبدالربہ قرطبہ کے بڑے اتباع میں سے جناب سعید بن عبدالربہ بھی تھے۔ سعید محض بڑے طبیب ہی نہ تھے، بہت بڑے سائنسدان بھی تھے، کواکب اور نجوم کی حرکات اور ان کے طباع سے خوب واقفیت رکھتے تھے۔ حمیات کے معالجے میں وہ مبورات کے استعمال کے حامی تھے، انہوں نے حمیات کے مداوع کے لیے خاص قسم کی ٹکیاں، حبوب، ٹیبلٹس
बना रखी थी। साहिब उयून लंबा ने एक किस्सा लिखा है कि एक बार एक साहब बुखार में मुब्तला हुए तो जनाब सईद ने उन्हें 18 टिक्कियां खाने के लिए दी। ये जो टिक्कियां गोल थी उनका इस्तेमाल करते ही मरीज को शिफा हो गई। जनाब सईद ने तिब पर कई किताबें भी लिखी, जिनमें से किताबुल इकरबा दीन, तालीक, मुजरिबात फित्तब, अर्जूज़त फित्तब भी हैं। सुलेमान अबू बकर बिन ताज बिन अब्दुर्रहमान अन-नासिर के दौर के बड़े तबीब थे। उन्होंने भी कई मौके पर अब्दुर्रहमान अन-नासिर का इलाज किया था। उन्होंने तिब में बहुत सी इजादात की थी। साहिब उयूनुल अंबा इनका जिक्र करते हुए कहते हैं कि वलहु नवादिर फी तिब्बी कसीरा। इब्ने उम्मुल बनीन ये भी अब्दुर्रहमान अन-नासिर के तबीब खास थे। बादशाह की नदीमी भी फरमाते बड़े ज़हीन और तबा थे। तिब में बहुत से नवादरान की तरफ भी मंसूब है, अद्वियात की तैयारी में बड़ी महारत रखते थे। असबग बिन याहया अब्दुर्रहमान अन-नासिर के तबीबों में असबग बिन याहया ने भी बड़ा नाम पाया है। वो शाही तबीब ही न थे, कुर्तबा के तमाम बड़े लोगों में हर दिल अजीज और महबूब थे। बहुत बड़े आलिम और बड़े नबाज थे। मोहम्मद बिन तमलीज ये भी शाही तबीब थे। अब्दुर्रहमान अन-नासिर और अल-हकम सानी दोनों के ज़मानों में उन्हें इक़्तिदार हासिल रहा। वो महज तबीब ही न थे, नहव, लुगत, शेर और रिवायत में भी सनद थे। पहले अन-नासिर के मौलिज थे, उनकी मौत के बाद अल-हकम सानी के मौलिज बने। वो चूंकि बड़े दियानतदार थे, इसीलिए अल-हकम कभी कभी बाज ऐसे काम भी उनके सुपुर्द कर देता जो तिब के फन के मनाफी थे। मसलन एक बार जामिया कुर्तुबा की तामीर और तरमीम उनके सुपुर्द कर दी गई। साइद कहते हैं कि जामिया कुर्तुबा की एक पेशानी पर सोने के हरूफ में उनका इसमें ग्रामी भी कंदा था, जिसमें लिखा था। वो शजूना के काजी भी बनाए गए थे। उन्होंने तिब में एक किताब भी लिखी है, अल-कतानी। अबुल वलीद मोहम्मद बिन हुसैन इब्न अल-कतानी भी अन-नासिर और अल-हकीम सानी के अहद के बहुत बड़े तबीब थे। बहुत खलीक नरम हो और नरम मिजाज थे। अवाम में बेहद हर दिल अजीज थे। खल्क़े खुदा ने उनसे बहुत फैज़ पाया। उनके दरवाजे सबके लिए खुले थे, गरीब के लिए भी और अमीर के लिए भी। अब्दुर्रहमान अन-नासिर और अल-हकीम सानी के तबीब खास थे। इब्न हफ्सून अहमद बिन हकम बिन हफ्सून अल-हकम सानी और जाफिर सकलबी के तबीब खास थे। बहुत बड़े आलिम और तिबा बुजुर्ग थे। अलूम फ़लसफ़ा पर भी उबूर था। अहमद बिन जाबिर अबू बकर अहमद बिन जाबिर भी अल-हकम सानी के ज़माने के बड़े तबीबों में से थे और नरम मिजाज थे। नासिर की औलाद उनका बेहद एहतराम करती। कुर्तुबा के ऊंचे तबके में उन्हें बड़ी इज्जत हासिल थी। उन्होंने तिब पर कई किताबें लिखी, फ़लसफ़ा में भी उनकी तसनीफ़ात हैं। ये भी यूरोप में बहुत मशहूर हुए। अबू अब्दुल मलिक शकफ़ी ये भी अन-नासिर और अल-हकम सानी के महबूब तबीबों में से थे। तिब में बहुत से इंकशाफात किए और नई नई अद्वियात तजवीज़ की। हारून बिन मूसा भी बड़े अतबा में से थे। उन्होंने भी तिब और इल्म अदविया को बहुत उरूज बख्शा। मोहम्मद बिन अब्दून कुर्तुबा के बड़े तबीबों में मोहम्मद बिन अब्दून भी बड़े एहतराम की निगाह से देखे जाते। काजी साइद ने तिब के एक जलीलुल कद्र साहिब तालिब इल्म का किस्सा लिखा है कि जिस जमाने में वो कुर्तुबा में ज़ेर तालीम थे, उन्होंने कोई तबीब मोहम्मद बिन अब्दून के पाए का न देखा था। उनके ख्याल में मोहम्मद बिन अब्दून अपने दौर के सबसे बड़े तबीब थे। उनकी एक किताब फिल तकसीर बहुत मशहूर हुई। इब्नुल हसन अब्दुर्रहमान बिन इसहाक इब्नुल हशम भी इन जलीलुल कद्र इतबा अंदलस में से हैं, जिन्होंने यूरोप में बड़ी शोहरत पाई। अब इल्मुल बसर व नूर में उनके इंकशाफात को यूरोप ने बड़ी अहमियत दी थी। हशम पहले अंदलसी आलिम हैं जिन्होंने शफक का राज मालूम किया, जब के सकल नोई का तखमीना और तोल जाना, इस्लाम समावी के नजराने का राज बताया, मुख्तलिफ हवाएं निगाह पर क्या असर डालती हैं। हशम ही पहले आलिम हैं जिन्होंने ईथर का नजरिया ईजाद किया। उन्होंने ही लोगों को इस हकीकत से आगाह किया कि हमारी निगाह के मावरा ईथर की दुनिया है। वो बहुत ऊंचे मुसन्निफ भी थे। उनकी तसानीफ मुद्दतों अंदलस के निसाब में शामिल रही। इब्न जलजल अबू दाऊद सुलेमान बिन हसन मारूफ व इब्न जलजल ने अंदलस के तबीबों में बड़ी शोहरत पाई थी। मुआलिजात और अदविया साजी में खसूसियत से गैर मामूली महारत रखते थे। बहुत ऊंचे आलिम और बहुत बड़े ज़हीन तबीब थे। हिशाम अल-मवीद अमवी के तबीब खास थे। उन्हें सबसे ज़्यादा शोहरत इस वजह से मिली कि उन्होंने दस्कूरिदस की किताब के गवामिस और इसरार को खोला और एक बहुत ऊंची तसनीफ अदविया मुफरदा पर की। इस किताब में उन्होंने दस्कूरिदस के नुस्खे भी लिखे हैं और अपनी तहकीकात के नताइज भी कलमबंद किए हैं। और साथ ही लिखा है कि इस फाजिल यूनानी तबीब को इन अज्जा मुफरदात से आगाही न थी, क्योंकि ये अद्वियात उस वक्त दरियाफ्त न हुई थी। यूसुफ बिन मोहम्मद अबुल अरब यूसुफ बिन मोहम्मद तिब के बड़े मुहक्किकीन में से थे। उन्होंने अद्वियात और मुआलिजात में बहुत सी इजादात की। काजी मसाइद मुसन्निफ तबकातुल उलूम का बयान है कि मोहम्मद बिन अब्दून के बाद सनागत तिब के क़याम और नफूज में कोई तबीब यूसुफ बिन मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकता था। उनकी वजह से खल्क़े खुदा ने बहुत फैज़ पाया।
افسوس کہ آخر عمر میں انہوں نے بہت زیادہ شراب پینی شروع کر دی تھی، جس کے سبب عوام ان کے فیض عام سے محروم ہو گئے۔ 90 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ابن وافد اندلس کے طبیبوں کا سر اونچا کرنے والے بڑے آدمیوں میں سے ابن وافد اپنی ذہنی صلاحیتوں اور عالمانہ صفات کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھے۔ جالینوس اور ارسطو کی کتابوں پر انہیں پورا عبور حاصل تھا۔ قاضی سعید صاحب طبقات العلوم کہتے ہیں کہ ادویہ مفردہ میں جو مہارت انہیں حاصل تھی وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکی۔ انہوں نے ادویات مفردہ پر ایک بہت اچھی کتاب بھی مرتب کی۔ قاضی سعید کے خیال میں ادویات مفردہ پر ایسی کتاب اس سے پہلے کبھی لکھی نہ گئی تھی۔ جالینوس اور دسکیوریدوس نے ادویہ مفردہ پر جو معلومات بہم پہنچائی تھی، جناب ابن وافد نے انہیں بھی اپنی اس کتاب میں درج کر لیا تھا، اور اپنی ذہانت و فطانت اور علم و فضل کی مدد سے جو تجربات خود کیے تھے ان کا حاصل بھی اپنی اس تالیف میں لکھ دیا تھا۔ اس کتاب میں ان کے 20 سالہ تجربات درج ہیں۔ ابن وافد نے اپنے دور میں بہت بڑی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ طب کے جو طلبہ باہر سے تلیتلا آئے، وہ جب لوٹے تو اپنے ساتھ ان کے کمالات و تجربات کی یاد بھی لے گئے۔ یہی طلبہ یورپ میں ان کی شہرت کا باعث تھے۔ ابن وافد کی تصانیف میں کتاب ادویہ مفردہ، کتاب الوصا فی الطب، مجیبات فی الطب، کتاب تدقیق النظر فی علت حاسۃ البصر اور کتاب المغنی سے زیادہ مشہور ہوئیں۔ 837 ہجری میں پیدا ہوئے اور 460 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ابن خیاط ابو بکر یحییٰ بن احمد معروف ابن خیاط ابو القاسم مسلمہ بن احمد مرہتی کے نامور شاگردوں میں سے تھے۔ سلیمان بن حکم ثانی کے خاص طبیب تھے۔ علم ہندسہ نجوم میں بھی فضیلت رکھتے تھے۔ طب کے فروغ و عروج میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ ان کا طریقہ علاج دوسروں کی نسبت کسی قدر پیچیدہ ہوتا۔ تلیتلا کے رہنے والے تھے، وہیں 447 ہجری میں وفات پائی۔ ابن سمجون ابو بکر حامد بن سمجون اندلس کے ان اونچے اتباع اور علماء میں سے ہیں جن کے سبب اس فن شریف نے غیر معمولی عروج پایا۔ ادویہ مفردہ میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی۔ ابن حزم نے اپنی کتاب کتاب المغرب میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب منصور بن ابی عامر کے زمانے میں لکھی گئی تھی۔ ابن سمجون کی 2 کتابیں بہت مشہور ہوئیں، ایک تو یہی کتاب الادویہ المفردہ اور دوسری کتاب الاقربا دین البکری۔ ابو عبیداللہ بن عبدالعزیز البکری مرثیہ کے رہنے والے تھے۔ یہ بھی ان بزرگ اتباع میں سے ہیں جو ادویہ مفردہ میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے 2 کتابیں بھی تصنیف کی، ایک کتاب عیان البنات اور دوسری شجریات الاندلسیہ۔ الفافقی ابو جعفر احمد بن محمد السید الفافقی اپنے وقت کے امام اور حکیم زمان تھے۔ ان کا شمار اندلس کے اکابر میں ہوتا۔ صاحب عیون الابنا کہتے ہیں کہ وہ ادویہ مفردہ میں اپنے زمانے میں سب سے زیادہ معروف تھے۔ انہوں نے ادویہ مفردہ، ان کے خواص اور طریقہ ہائے استعمال پر ایک نادر روزگار کتاب بھی تالیف کی۔ صاحب عیون الابنا کا بیان ہے کہ یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے، ایسی کوئی دوسری کتاب اس موضوع پر نہیں لکھی گئی۔ اپنی اس کتاب میں الفافقی نے جالینوس، ویسکوریدوس اور بعد کے تمام بڑے اتباع اور حکماء کے تجربات اور اقوال بھی درج کیے ہیں اور پھر اپنے تجربات بھی تحریر کیے۔ اس طرح یہ کتاب بہت جامع بن گئی ہے۔ الشریف محمد بن محمد الحسنی بھی ادویہ مفردہ میں بہت ماہر تھے۔ انہوں نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے۔ ابو سلط علیہ بن عبدالعزیز بن ابی سلط وانیہ کے رہنے والے تھے۔ وہ اندلس کے اکابر اتباع میں سے ہیں جن کے سبب اندلس میں طب نے غیر معمولی عروج پایا۔ صاحب عیون الابنا ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں انہوں نے صنعت طب میں وہ مقام حاصل کیا جو کسی دوسرے کو نصیب نہ ہوا۔ انہوں نے ادب میں وہ اونچی مسند پائی جو کسی دوسرے کے حصہ میں نہ آئی۔ وہ علم ریاضی میں یکتا تھے، یہی نہیں وہ موسیقی سے بھی شغف رکھتے اور خوب عود بجاتے۔ ابو مروان ابن زہر اندلس کے ایک اور بڑے طبیب جن کے سبب اندلس نے غیر معمولی شہرت پائی۔ ابو مروان بن عبد الملک ابن الفقیہ محمد بن مروان بن زہر العیاوی تھے۔ یہ اشبیلیہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد محمد بن مروان اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے۔ بیٹے بناس وقت ہوئے۔ خدا کی دین ہے کہ باپ کو روحانی علوم میں مہارت بخشی اور بیٹے کو جسمانی علوم کا رازدار بنایا۔ ابو مروان برسوں کیروان اور مصر میں رہے۔ واپسی پر اشبیلیہ کی بجائے وانیہ کو اپنا مرکز بنایا اور خلق خدا کی خدمت میں لگ گئے۔ ان کے ہاتھ میں بڑی شفا تھی۔ پہلے ان کی شہرت دانیہ میں پھیلی، پھر اندلس میں، اور لوگوں کا رواں کارواں اور موج اندر موج ان کے پاس آنے لگے۔ وہ محض طبیب حاذق ہی نہ تھے، اس فن کے بڑے مجتہد تھے۔ انہوں نے طب میں بعض نئے نظریے بھی قائم کیے۔ مثلا ان کے نزدیک حمام صحت کے لیے سخت مضر تھا۔ ان اختلافی نظریوں سے قطع نظر وہ اپنے وقت کے بڑے طبیب تھے۔ یہ امیوں کا آخری دور ہے اور ہم نے اس اعتبار سے ابن زہر کو اپنی اس فہرست میں شامل کیا ہے کہ اس وقت امی اقتدار اس حد تک باقی تھا کہ شام ثانی ابھی تک برائے نام موجود تھا۔
ابو العلا ابن زہر اور ان کے بیٹے تو ناموری اور شہرت کے لحاظ سے اپنے سے پہلے کے تمام طبیبوں سے بازی لے گئے۔ خدا کی شان ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قابل باپ کے بیٹے قابل نہیں ہوتے، یہاں قابل باپ کے بیٹے نے باپ سے کہیں زیادہ شہرت و ناموری حاصل کی، علوم نقلی و عقلی باپ سے پڑھے اور چھوٹی عمر ہی میں بڑے بڑے اساتذہ کی حرف گیری کرنے لگے۔ ایک تاجر عراق سے اندلس آتے ہوئے ابن سینا کی مشہور عالم کتاب القانون کا ایک نسخہ ابن زہر کا تقرب چاہنے کے لیے ان کے لیے تحفتاً لائے۔ انہوں نے اسے پڑھا اور چونکہ ذہن بہت اونچا تھا اسی لیے اسے پسند نہیں کیا اور اپنے کتب خانہ کی زینت نہ بنایا۔ اس واقعے سے جہاں ابن زہر کی ذہن کی بلندی کا پتہ چلتا ہے وہاں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے سوا بہت کم لوگوں کو اونچا اور بڑا طبیب سمجھتے تھے، وہ مغرور نہ تھے۔ خدا کی دین نے مزاج میں کسی قدر تعلی پیدا کر دی تھی اور یہ تعلی ہر صاحب فن کا خاصہ ہے۔ تعلی کے بغیر کوئی فنکار نہ ترقی کر سکتا ہے نہ کسی بڑی ایجاد کا موجب بنتا ہے۔ ابو العلا ابن زہر پشتینی امیر تھے، یہ بات بھی ان کے ذہنی آسودگی اور تعلی کا ایک موجب تھی۔ ان کے باپ نے طب سے بڑی دولت کمائی تھی جس کے یہ وارث بنے تھے، پھر بچپن ہی میں ایک بڑے طبیب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے ان کے ہاتھ بڑی بڑی نبضوں پر پہنچ گئے تھے۔ شہزادے، امراء اور علماء کے قافلے ان کے دروازے پر اترتے اور فیض عام سے حصہ پاتے۔ ان کا علم وسیع اور ان کا تجربہ بے انتہا تھا۔ انہوں نے علاج کے کچھ نئے ڈھنگ اور طریقے ایجاد کیے۔ مریضوں کی مداوت میں ان سے بہت سے نوادر مخصوص ہیں۔ ان میں کچھ عجیب ذہن پایا تھا کہ قارورہ یا نبض دیکھتے ہی مرض پہچان لیتے اور ایسا علاج تجویز کرتے جو 100% درست ہوتا۔ ابن حزم نے اپنی تصنیف کتاب المغرب میں ابو العلا کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ بچپن ہی سے معارف و عزت و اقبال سے بہرور تھے۔ وہ پہلے کی کتابوں کا مطالعہ کرتے اور شیوخ وقت کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ انہوں نے اپنے مطالعہ اور ذہن رسا کے سبب بہت جلد طبی دنیا میں وہ مقام حاصل کر لیا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ابو العلا محض طبیب ہی نہ تھے، بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ ابن ابی اصابیہ نے ان کے کچھ اشعار کے تذکرہ میں درج کیے ہیں۔ ابو العلا کی تصانیف میں ان کتابوں نے شہرت پائی: کتاب الخواص، کتاب الادویہ المفردہ، کتاب الاعضاء، کتاب حل شکوک الرازی، مقالہ فی الرد علی ابی علی ابن سینافی، کتاب فی ادویۃ المفردہ۔ یہ کتاب ابو العلا نے اپنے فاضل اور نامور بیٹے ابی مروان کے لیے لکھی تھی۔ اس اونچے خاندان نے نسل بعد نسل اندلس کی طبی دنیا میں بڑا نام پایا ہے۔ یہ فاضل طبیب جو کہ عمومی دور میں پیدا نہ ہوئے تھے، اس لیے ان کا تعلق عبد المومن سے تھا، اس لیے ان کا ذکر موجدین کے باب میں ہوگا۔ محدثین اور مرابطین نے بھی اندلس کی تاریخ میں بہت ہی قابل قدر باب کا اضافہ کیا۔ گو وہ ان کے دور بہت مختصر تھے مگر سیاسی اور تمدنی اعتبار سے عمومی دور سے کسی طرح پیچھے نہ رہے تھے۔ یہ علمی بددیانتی ہوگی اگر اندلس کے مسلمان طبیبوں کے ساتھ ساتھ ہم اندلس کے اللاتی اور عیسائی اور یہودی اتباع کا ذکر نہ کریں۔ عیسائی اور یہودی اتباع عمومی دور میں جن عیسائی اتباع نے غیر معمولی شہرت پائی ان میں جواد، خالد بن یزید، ابن مکوکا اور اسحاق بہت بڑے طبیب تھے۔ جواد نے امیر محمد بن عبد الرحمن کے وسط کے زمانے میں بڑی شہرت حاصل کی۔ وہ ادویات، شرابات اور صفوفات میں بڑی مہارت رکھتے۔ وہ یہ طبیب سے زیادہ دواساز تھے۔ انہوں نے ہر بیماری کے لیے صفوف، پاؤڈر اور معجون بنائے اور اس طرح غیر معمولی ہر دل عزیزی پائے۔ خالد بن یزید بھی قرطبہ کے بڑے نامور اتباع میں سے تھے۔ گو وہ عیسائی تھے مگر اس کے باوجود وہ شاہی دربار اور عمرہ کے محلات اور عوام میں یکساں محبوب تھے۔ انہوں نے طب سے بڑی عزت حاصل کی اور غیر معمولی دولت کمائی۔ وہ خود جڑی بوٹیوں سے ادویہ تیار کرتے اور عوام میں تقسیم کرتے۔ عوام نے ان سے بہت فیض پایا۔ ابن ملوکہ کا دور امیر عبداللہ اور عبد الرحمن الناصر کا دور ہے۔ انہوں نے فسد کھولنے اور آپریشنوں میں زیادہ شہرت پائی۔ ان کے دروازے پر مریضوں کے بیٹھنے کے لیے ہر وقت 30 کرسیاں بچھی رہتی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ قرطبہ میں کتنے ہر دل عزیز تھے۔ وہ اپنے دور کے سب سے کامیاب سرجن تھے۔ اسحاق یہ عیسائی طبیبوں کے امام تھے۔ انہوں نے جو عزت و شہرت پائی وہ کسی دوسرے عیسائی طبیب کو نصیب نہ ہوئی۔ امیر عبداللہ کے دور میں وہ سب سے زیادہ ہر دل عزیز طبیب تھے۔ ان سے عوام کو بہت فیض پہنچا۔ انہوں نے اپنے پیچھے عجیب و غریب آثار چھوڑے۔ ان کے بیٹے یحییٰ نے ان کی شہرت کو اور بڑھایا مگر یحییٰ کی شہرت نے اسلامی جامہ پہن لیا تھا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہودی طبیب اسکاٹ کہتا ہے کہ یہود نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں غیر معمولی ترقی کی۔ مسلمانوں نے انہیں ہر سہولت عطا کی تھی۔ یہ امر واقعہ ہے کہ اگر مسلمان اندلس میں نہ آتے تو اندلس کے یہود کوتیوں کے مظالم تلے دب کر قطعاً تباہ ہو جاتے۔ مسلمانوں نے اندلس آن کر ان کو اوپر اٹھایا۔ یہ مسلمان امراء اور شاہان اندلس کی سرپرستی تھی جس کے سبب اندلس کے یہود نے علم و فن میں کمال حاصل کیا اور طب اور دوسرے فنون میں ممتاز ہوئے۔ جن یہودی اتباع نے سب سے زیادہ شہرت پائی ان میں ابن الفوال، مروان بن جناح، ابن اسحاق اور ابن یوسف زیادہ ممتاز ہیں۔ ابن الفوال
इब्न फवाद सरकस्ता के रहने वाले थे। अद्वियात मुफरदा में पूरी महारत रखते थे। तिब के अलावा मंतक, फलसफा और दूसरे उलूम में भी फजीलत पाई। तिब में किताबें भी लिखी। मरवान बिन जन्नाह ये भी अपने वक्त के बहुत बड़े तबीब थे। महज तबीब ही न थे, मंतक और फलसफा में भी कमाल रखते थे। अरबी जुबान में भी हुज्जत थे। साहिब इब्न अबी हसाबिया कहते हैं इसहाक बिन कैसान ये भी तलीतला के रहने वाले थे। तिब्ब और जराहत में बहुत बड़े फाजिल थे। फलसफा और मंतक पर भी बहुत अबूर हासिल था। बहुत ज़हीन, दाना और अच्छे अखलाक के थे। इब्रानी और यहूदी फ़िक़ा में भी यद तौला रखते थे। इब्न इसहाक अल हकम के दौर के ये तबीब भी अपने वक्त के बहुत ऊंचे तबा में शुमार होते थे। बहुत बड़े यहूदी आलिम थे। अबुल फजल इब्न यूसुफ सरकस्ता के रहने वाले थे। उंदलस के यहूदियों में अपने इल्म, फजल और तिब्बी कमालात के सबब बेहद मुमताज थे। कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अरबी और इब्रानी जुबानों पर बेहद अबूर रखते थे। अरबी में शेर भी कहते थे। इल्म हिंसा, इल्म नजूम व अदद में भी मुमताज थे। मौसीकी में भी उस्ताद थे। मंतक और फलसफा में भी दर्द था। उलमा फजला, फ़िक़्ह और हदीस, गैर मुस्लिम मुल्किन उंदलस ने उंदलस के बाद साइंसदानों, हकीमों और तबीबों का जिक्र तो यकीनन दिलचस्पी से किया है, मगर उन उलमाओं को कतन फरामोश कर गए हैं जो फ़िक़्ह और हदीस इस्लामी उलूम में गैर मामूली महारत रखते थे। उसमें कोई शुबा नहीं कि ये उलमाए वक्त महज फ़िक़्ह और हदीस के इमाम ही न थे। फ़लसफ़ा और मंतक, ज़बान और अदब, नजूम, हय्यत और हिंसा पर भी अबूर रखते। अल्लामा मकरी कहते हैं ये अमर वाक़या है कि ये तीनों उलमा उंदलस के लिए वजह इफ्तिखार थे। इन तीनों ने न सिर्फ उंदलस के अवाम ख़ास के सर अपने सामने झुकवाए, अक्सर सलातीन बनो उमैया की पेशानियां उनके पाँव को बोसा देती दिखाई दी। अब्दुल मलिक बिन हबीब, फ़क़ीह अब्दुल मलिक बिन हबीब का इसमें गिरामी उंदलस के फ़ुक़हा उलमा की फहरिस्त में हमेशा पहले लिखा जाता रहा। मकरी ने मतमा की इबारत नकल की है कि उंदलस के लिए शर्फ मुफ़ख़िर थे और वो उलूम का बेहज़खार थे। उन्होंने उंदलस के रहने वालों की जहालत इल्म में बदल दी। वो तमाम उलूम व फ़नून में पूरी महारत रखते। उनका इल्म उंदलस के तमाम उलमा पर भारी था। वो हर मालूम को जानते थे। वो तमाम उंदलस के उलमा से बड़े आलिम व फ़क़ीह थे। उन्होंने हज़रत इमाम मालिक की शागिर्दगी का फ़ख्र हासिल था। मकरी कहते हैं कि उन्होंने किसी तारीख में पढ़ा है कि फ़क़ीह अब्दुल मलिक इब्न हबीब ने 1000 किताबें तसनीफ़ की हैं। उनकी सबसे मशहूर किताब किताबुल वाज़िहा फ़ी मज़हब मालिक है। अब्दुल मलिक इब्न हबीब इतने बड़े मुस्तनिद आलिम थे कि हज़रत इमाम इब्न हजर जैसे बड़े उलमा ने उनकी किताबों के हवाले बतौर सनद दिए हैं। जनाब इब्न हबीब इल्म लुगत व आराब और अदब व शेर में भी अपना सानी न रखते थे। उन्होंने 53 साल की उम्र में वफ़ात पाई। मकरी ने उनके बाज़ अशार भी नकल किए हैं और यह जाहिर करना चाहा है कि वो बहुत बड़े शायर थे। याह्या बिन याह्या इमाम वक्त, इल्म बड़ी दौलत है, इसमें बड़ी सतूत और बड़ी शाही है। तारीख ने इस दावा के सबूत में याह्या बिन याह्या इमाम वक्त की मिसाल पेश की है। इमाम याह्या कहने को एक बर्बर खानदान के चश्मे चिराग थे। बर्बर में एक कबीला मसमूदा बहुत मशहूर था। जनाब याह्या उसी कबीला के थे। खुदा की शान है कि यह कबीला वहशत और बर्बरियत और जहारत में अपनी मिसाल आप था। ये वही कबीला है जिसने हज़रत मूसा बिन नज़ीर से लड़ाई की और फिर सरनगू होकर इस्लाम कबूल किया। याह्या गो मूसा बिन नसीर के 200 साल बाद पैदा हुए थे, मगर उनकी अज़मत और बड़ाई में इस मूसा बिन नसीर का भी हाथ है जिसने बर्बर कबाइल के मिजाज बदले, जिसने पत्थरों के दिल चीरे। याह्या का खानदान तारिक मूसा बिन नसीर की हमराई में जब उंदलस पहुंचा तो उसकी मिसाल पत्थरों के एक टीले की थी, मगर ये पत्थर मूसा की कारगाह में पहुंचकर हीरों की सूरत इख्तियार कर गया। याह्या इन सब हीरों में सबसे चमकीला हीरा था। अल्लामा मकरी कहते हैं कि एक बार मदीना में एक हाथी आया। हाथी मदीना के लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प मखलूक थी। हज़रत इमाम मालिक के हल्का दर्स में जितने तालिब इल्म शरीक थे, याह्या बिन याह्या के सिवा सब हाथी देखने को लपके। इमाम मालिक ने याह्या को हल्का दर्स में बदस्तूर बैठे देखकर पूछा, तुम क्यों नहीं गए? तुम्हारे मुल्क में तो हाथी नहीं होता और न तुमने इससे पहले हाथी देखा है। याह्या ने अर्ज किया कि आलिजा, मैं उंदलस से इसलिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ कि आपको देखूं, आपके पास रहूं और आपसे पढ़ूं, आपके चश्मे इल्म से अपनी प्यास बुझाऊं, ना ये कि मैं हाथी देखूं। इमाम मालिक को इस जवाब से बहुत हैरत हुई। आपने खुश होकर फरमाया, ये उंदलस का आकिल और दाना फर्जंद है। हज़रत इमाम मालिक की मशहूर किताब मोता इमाम मालिक के मुस्तनिद और पहले रावियों में जनाब याह्या बिन याह्या भी हैं। उन्होंने हज़रत मालिक से किताबुल इत्तिकाफ के सिवा बाकी सारा मोता सुना और इसे आगे रिवायत किया। वो जब उंदलस में थे और मदीना तशरीफ नहीं ले गए थे तो उनके उस्ताद ज़ियाद बिन अब्दुर्रहमान अल्हमी और याह्या बिन मज़र थे। कुर्तबा के इन दोनों उलमा ने उन्हें मोता भी पढ़ाया और दूसरे उलूम भी। इन लोगों से पढ़ने के बाद उन्होंने शर्क का सफ़र इख्तियार किया। उस वक्त उनकी उम्र 28 साल की थी और फिर 28 साल की उम्र में हज़रत इमाम मालिक की शागिर्दी इख्तियार की और फिर एक बार फिर मोता को उनकी ज़बान मुबारक से सुना, सिवाय किताबुल इत्तिकाफ के, जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ। याह्या बिन याह्या ने हज़रत इमाम मालिक के अलावा वो
मक्का, मदीना और मिस्र के जिन बड़े उलमा से पढ़ा उनमें जनाब अब्दुल्ला बिन वहब और अब्दुर्रहमान बिन कासिम भी हैं। यहया बिन यहया इमाम मालिक के बहुत ऊंचे शागिर्दों में से हैं। उन्हीं की वजह से उंदलस और इसके मलिकात में मालिकी मजहब की इशाअत हुई। इससे उंदलस के जिन लोगों ने इल्म हासिल किया, अल्लामा मकरी कहते हैं, वो बेशुमार और बेहिसाब थे। उंदलस के जिन उलमा ने गैर मामूली इज्जत और फजीलत पाई है उनमें जनाब यहया सबसे बुलंद थे। उनका इल्म और दीनदारी और पाकीज़गी, इखलाक की उम्र, खवास और आम सब के लिए बजाय फ़ख्र थी। वो अपने ऊंचे किरदार और अच्छी आदतों के सबब लाखों उंदलसी अवाम की अकीदत का मरकज़ थे। इब्न हज़म कहते हैं कि वो जो दो मज़हब अपने आगाज़ में रियासत सुल्तानी के ज़ोर से फैले, उनमें एक तो हनफी मज़हब है और दूसरा मालिकी। हनफी मज़हब की इशाअत का सबब हज़रत काजी अबू यूसुफ हुए। सल्तनत के काजी उल क़ज़ात थे। वो पूरी अब्बासी मुमलिकत में अपने मुतल्लिकीन के सिवा किसी दूसरे को काजी न बनाते। यही कैफियत हमारे यहाँ यानी उंदलस में हुई। जनाब यहया उंदलस के बादशाह के सबसे ज्यादा मोतमिद थे। उनके मशवरा और इजाजत के बगैर उंदलस में कोई काजी मुकर्रर न किया जाता और यहया अपने मुतल्लिकीन और अपने असहाब के सिवा किसी दूसरे को काजी बनाने की इजाजत न देते। ये अमर वाक़या है कि जनाब यहया काजी अबू यूसुफ की तरह उंदलसी रियासत के काजी उल क़ज़ात न थे। उन्होंने ये ओहदा और न कोई दूसरा ओहदा कभी कबूल किया, लेकिन इस अमर के बावजूद अब्दुर्रहमान बिन हकम या अब्दुर्रहमान सानी के दौर में यहया ही का सिक्का रवा था। वो बादशाह न थे मगर बादशाह इनके ज़ेर इक़्तिदार था। उनके हुक्म के बगैर बादशाह की मजाल न थी कि कोई अमर शरई जारी कर सकता। अब्दुर्रहमान के ऊपर बेहद हावी थे, इतने हावी के लोगों को हैरत होती। मकरी ने किस्सा बयान किया है कि एक बार रमजान में अब्दुर्रहमान नासिर से लग़ज़िश हुई। उसने अपनी एक बांदी से जमा कर लिया। अब्दुर्रहमान से गलती तो हो गई थी मगर अपने इस फेल पर बेहद नादिम था। तमाम उलमा को महल में इकट्ठा किया और ये माजरा कहा। जनाब यहया की मौजूदगी में किस आलिम को जुर्रत थी कि लबकुशाई करता। यहया ने बादशाह को हुक्म दिया कि अपने इस कसूर की सजा में 2 महीने मुतवातिर रोजे रखे। ये सजा कुरान ने तजवीज़ की है। यहया सजा का हुक्म देकर बाहर तशरीफ ले आए। किसी आलिम ने उनकी तजवीज़ करदा सजा की मुखालफत नहीं की। अलबत्ता जब वो बाहर आए तो एक आलिम ने हौसला करके अर्ज किया कि अगर आप बादशाह को कोई दूसरी सजा देते यानी गुलाम आजाद करने की सजा तो क्या अच्छा न होता। यहया ने फरमाया अगर हम बादशाह को यह सजा देते तो ये उसके लिए कोई वजन न रखती और रोज रोजा में अपनी लौंडियों से जमा करता और बाद में गुलाम आजाद कर देता। अब वो 2 महीने मुतवातिर रोजे रखेगा तो फिर कभी रोजे की बेहुरमती की जुर्रत न कर पाएगा। सिर्फ यही एक मिसाल जनाब यहया के ऊंचे मनसब की वजाहत के लिए काफी है। अगर यहया की जगह कोई दूसरा आलिम होता तो वो बादशाह से मरूब होकर उसे गुलाम आजाद करने का हुक्म देता। बादशाह खुश हो जाता, लेकिन जनाब यहया ने बादशाह की खुशनुदी का ख्याल नहीं किया। उन्होंने शरीयत की मंशा पर निगाह की और वही फैसला दिया जो हादिया इस्लाम ऐसी सूरत में देना पसंद फरमाते। बादशाह मजहबी आदमी था, उसमें हौसला न था कि यहया के फतवा हुक्म को ना माने। बेचारे ने 2 महीने रोजे रखे और यहया के हुक्म की तामील की। यहया का इक़्तिदार एक बादशाह वक्त का इक़्तिदार था। इसमें कोई शुबा नहीं कि ये इक़्तिदार उन्हें अब्दुर्रहमान बिन हकम के दौर में हासिल हुआ। इससे पहले अल-हकम अव्वल के ज़माने में उन्हें दरबार में कतन कोई हैसियत हासिल न थी। अलबत्ता वो अवाम में बेहद मकबूल महबूब थे। कुर्तबा में अल-हकम अव्वल के खिलाफ अब्दुर्रहमान के बचपन में जो खतरनाक बगावत हुई वो तो इत्तफाक था कि नाकाम हो गई, वरना अल-हकम अव्वल ऐसी खतरनाक बगावत का कभी मुकाबला न कर सकता। ये बगावत जनाब यहया बिन यहया की ईमा और सरपरस्ती में परवान चढ़ी थी। उन्होंने साफ अल्फाज में बादशाह से कह दिया था कि तुम हमारी रहनुमाई से दूर रहकर इत्मीनान के साथ हुकूमत नहीं कर सकते। यहया की वजह से उमरस के तमाम उलमा अल-हकम अव्वल के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। ये सही है कि अल-हकम ने इस बगावत को दबा लिया। वो खुद सच के मुकाबला में आया। उसने उलमा के महल्ले में आग लगवा दी और इस तरह आवाम को मुतहय्यर और मुस्तरब करके बगावत पर काबू पा लिया। मगर यह महज आर्जी गलबा था। अल-हकम के बेटे अब्दुर्रहमान को इस हकीकत से आगाही थी। यही वजह थी कि उसने तख्त पर बैठते ही जनाब यहया को अपना तालीक बना लिया और उनके मजहबी इक़्तिदार के आगे सरे खम कर दिया। अल्लामा मकरी ने यहया की अज़मत और बड़ाई का जिक्र करते हुए लिखा है, इब्न मिश्कवाल का बयान है कि यहया मुस्तजाबुद दावत थे। उन्होंने खुद को बिल्कुल हजरत इमाम मालिक के मसलक पर ढाल लिया था। वही शक्ल बना ली थी, वही लिबास पहनते और उसी तरह उठते बैठते। काजी मंजर बिन सईद काजी कुर्तबा भी इन जलीलुल कद्र उलमाए उंदलस में से हैं जिनके सबब उंदलस के अवाम ने बहुत सुख पाए और इल्म की दौलत से माला माल हुए। काजी साहब अब्दुर्रहमान नासिर के जमाने में कुर्तबा के काजी थे। वो इल्म के मीनार और तकवा के मुसनद के इमाम थे। वो यहया बिन यहया के मदरसा ख्याल के रुकन थे। हक व इंसाफ और दियानत व फर्ज शनासी में अपनी मिसाल आप थे। किसी को की रदो रियायत न करते। अब्दुर्रहमान नासिर के शुरू दौर में गालिबन उन्हें दरबार शाही में कुछ ज्यादा रसूख न हासिल था। वो अचानक उस वक्त उदलसी खवास उलमा की आंखों के सामने आए जब बादशाह रूम की सिफारत अब्दुर्रहमान नासिर के दरबार में हाजिर थी और बादशाही 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहा था और दरबार शाही 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहा था। उस वक्त अबू अली काली जैसे जितने भी उलमा अब्दुर्रहमान नासिर की तरफ से इस अहम तकरीब का इफ्तिताह करने उठे। दरबार की चमक दमक और शान शौकत से कुछ ऐसे बौखलाए कि उनकी ज़बान और हवास बेकार हो गए।
ابو علی کالی اپنے وقت کے بہت بڑے ادیب و خطیب شاعر تھے، مگر ان کی زبان گنگ تھی۔ اسی پایا کہ دوسرے علماء نے بھی یہ فرض ادا کرنا چاہا مگر نہ کر سکے۔ بادشاہ بہت پریشان و مضطرب تھا کہ منظر بن سعید نے ابو علی کالی کی جگہ لی اور اس ٹھاٹ کا خطبہ دیا کہ بادشاہ تک دنگ رہ گئے۔ ہر خاص و عام ان کے خطبہ کو سن کر ان کی قادر الکلامی، حاضر دماغی اور دانائی و علم کے سامنے سر عقیدت خم کر چکا تھا۔ بکری کا بیان ہے کہ جب سعید خطبہ دے رہے تھے تو عبد الرحمن الناصر اپنے بیٹے الحکم سے پوچھ رہے تھے، یہ صاحب کون ہیں؟ گویا یہ اس دن سے پہلے بادشاہ ان سے متعارف نہ تھا۔ اس دن پہلا تعارف ہوا۔ بادشاہ نے ناصر خطبہ کے بعد انہیں خلعت فاخر اور پیش بہا انعام سے نوازا۔ خطبہ کی سب سے بڑی مسجد کی امامت و خطابت ان کو سونپی، اور جب چند دن بعد محمد بن عیسیٰ کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ انہیں خطبہ کا قاضی القضات مقرر کیا۔ قاضی صاحب بڑے منصف اور عادل تھے۔ انہوں نے اپنے پورے دور قضات میں کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کی، کبھی کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا۔ مکری نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک بار عبد الرحمن الناصر کو اپنی عورتوں میں سے کسی عورت کے لیے ایک مکان خریدنے کی ضرورت ہوئی۔ ایک خوبصورت مکان جو چند یتیم بچوں کا تھا الناصر کے آدمی کو پسند آیا اور انہوں نے اسے خریدنے کا حکم جاری کر دیا۔ یتیموں کے وارث نے قاضی صاحب سے شکایت کی۔ قاضی صاحب نے کوشش کی کہ بادشاہ کے آدمی مکان نہ خریدے۔ اس وقت کے قانون کی روح سے کوئی بے نامہ اس وقت تک جائز تصور نہ ہوتا تھا جب تک قاضی شہر اس پر دستخط نہ کرتا۔ یہ بے نامہ بھی قاضی صاحب کے پاس لایا گیا۔ قاضی صاحب حامی نہ تھے، اس لیے انہوں نے اس پر دستخط نہ کیے۔ اس کے باوجود بادشاہ کے آدمی مکان خریدنے سے باز نہ آئے۔ انہوں نے یتیم بچوں کے وکیل پر اثر ڈالنا شروع کیا۔ قاضی صاحب نے یہ صورتحال دیکھی تو حکم دیا کہ مکان کا کچھ حصہ گرا دیا جائے تاکہ اس کی خوبصورتی قائم نہ رہے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ بادشاہ کے آدمی نے غصے میں آن کر بادشاہ سے یہ ماجرا بیان کر دیا۔ بادشاہ نے قاضی صاحب کو طلب کیا اور اس حرکت اور حکم کی وجہ پوچھی۔ قاضی صاحب نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں خضر نے موسیٰ کے استفسار کا جواب دیا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت یہ ہے، اما السفینۃ کانت المساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبہم او کان وراءہم من یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ اور خضر ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ حضرت خضر نے کشتی کے پیندے میں چھید کر کے اسے عیبدار کر دیا، اور جب موسیٰ نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا کہ اس کشتی کے پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا جو ہر اچھی کشتی کو غصب کر لیتا۔ میں نے سوچا یہ کشتی عیبدار ہوگی تو بادشاہ کی نظر انتخاب سے بچ جائے گی۔ منظر نے گویا بادشاہ پر طنز کی کہ آپ ان یتیم بچوں کے خوبصورت مکان کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لے رہے تھے، میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ آپ کی نگاہیں انتخاب سے گر جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ الناصر جناب منظر کی اس بات سے بہت خوش ہوئے اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا، مگر یہ منظر کی کتنی بڑی جرت تھی کہ انہوں نے بادشاہ کی کھلم کھلا مخالفت کی۔ مکری نے ایک اور مثال دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ نے جب کروڑوں روپے صرف کرنے کے بعد الزہرا تعمیر کیا اور اسی خوشی میں سونے اور جواہرات سے بنی ہوئی خوبصورت چھت کے نیچے حسین بارادری میں جلوس فرمایا، تمام وزراء حاضر تھے، شعراء قصیدے پڑھ رہے تھے کہ منظر بھی تشریف لائے اور وہاں بیٹھ گئے جہاں حاضرین کے جوتے تھے۔ بادشاہ نے ان کی علو شان کا لحاظ کر کے ان سے درخواست کی کہ آگے تشریف لائیں۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس خوشی کے وقت قاضی صاحب بھی دو بول ارشاد فرمائیں، مگر قاضی صاحب سر جھکا کر بیٹھے رہے اور کچھ نہیں کہا۔ بادشاہ سے نہ رہا گیا۔ اس نے اپنی اس خوشی کا اظہار کیا۔ ممکن ہے کہ بادشاہ کے الفاظ مناسب نہ ہوں، بادشاہ کی بات سننا تھی کہ قاضی صاحب زار و زار رونے لگے اور فرمایا، بادشاہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ شیطان تمہارے اندر اس قدر سرایت کر جائے گا۔ پھر انہوں نے بادشاہ کے اسراف پر اسے بڑے ہی مؤثر انداز میں تان کیا۔ بادشاہ پر اللہ کی خشیت کچھ اس طرح طاری ہوئی کہ وہ کتنی دیر تک روتا رہا۔ مکری نے اسی سلسلہ میں ایک دوسری روایت بھی بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الزہرا کی تکمیل کے بعد کے جمعے میں جو الزہرا کی خوبصورت مسجد میں پڑھا گیا، قاضی منظر نے لاکھوں کے مجمع میں ایک بہت جوشیلی تقریر کی جس میں بادشاہ کو کھلم کھلا اور بہت سخت الفاظ میں اس اسراف پر ڈانٹا، قرآن کی آیات پڑھی، احادیث کے حوالے دیے۔ مجمع کا یہ عالم تھا کہ زار زار رو رہا تھا، خود بادشاہ بھی رویا اور اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جمعہ کے ختم ہونے کے بعد جب مجمع منتشر ہو گیا اور بادشاہ محل میں آئے تو اس نے الحکم سے منظر کا شکوہ کیا اور پھر کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اس کے باوجود قاضی صاحب سلطنت کی سب سے بڑی مقتدر شخصیت رہے، وہ اس کے آخری زمانہ تک قاضی رہے۔ الناصر کی موت کے بعد الحکم جب تخت پر بیٹھا تو وہ کئی بار اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے، مگر الحکم نے کبھی ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ موت نے ان کو اس دنیا سے چھین لیا۔ وہ بہت اونچے عالم، ادیب اور حق گو شخص تھے، شعر بھی خوب کہتے اور خطابت میں تو اپنی مثال آپ تھے۔ وہ بڑے متقی اور خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ ان کے زمانے میں 2 بار بارش نہ ہوئی، خشک سالی کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہوئے۔ قاضی صاحب لوگوں کے گروہ اپنے ساتھ لے کر سر پر خاک دھول ڈالے جنگل میں آئے اور خدا سے بارش کی دعا دی۔ بکری کا بیان ہے کہ ابھی لوگ لوٹے نہ تھے کہ اس قدر بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گئے۔ ایک اور موقع پر بادشاہ بھی ساتھ تھا۔ بادشاہ نے بھی اپنی حالت ابتر بنا رکھی تھی، زار زار رو رہا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے بادشاہ کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور خدا سے کہا، پروردگار اب تو زمین کے جابر و قاہر بھی اپنے افعالوں پر پشیمان و نادم ہیں، پروردگار اب تو اپنی غریب مخلوق پر رحم فرما۔ اسی وقت آسمان پر بادل چھا گئے اور اس زور سے بارش ہوئی کہ لوگ بری طرح بھیگ گئے۔
انہوں نے 16 سال عدالت کی مسند کو رونق بخشی اور اس پوری مدت میں انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا اور کبھی کسی کی سفارش نہیں مانی۔ قاضی صاحب کی تصانیف بہت ہیں، جن میں کتاب احکام القرآن اور الناسخ اور المنسوخ زیادہ مشہور ہیں۔ وہ بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ مکری نے ان کے کچھ اشعار نقل کیے ہیں۔ قاضی محمد بن بشیر اندلس کے علماء و صلحاء اور قضات میں قاضی محمد بن بشیر کا اسم گرامی بڑے شرف و فضل کا حامل ہے۔ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے قاضی اور عالم تھے۔ ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا ایک زمانہ قائل تھا۔ مکری ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ خلیفہ ہشام بن عبد الرحمن الداخل کے بیٹے الحکم اول نے جو کچھ اچھا بادشاہ نہ تھا، اپنے عیوب کی پردہ پوشی اور تلافی کے لیے انہیں قرطبہ کا قاضی بنا دیا تھا۔ قرطبہ کا قاضی ہونا معمولی شرف نہ تھا، وہ گویا ایک طرح سے شیخ الاسلام یا چیف جسٹس ہائی کورٹ اندلس بنائے گئے تھے۔ لیکن ان کی سادگی اور نیکی کی یہ حالت تھی کہ وہ ایک زرد سی چادر اوڑھتے اور پہاڑی باشندوں کی سی بے قیمتی چپلی پاؤں میں پہنتے۔ انہیں جو اجنبی بھی پہلے پہل دیکھتا بہت معمولی آدمی سمجھتا۔ ان کی شکل و صورت اور لباس سے ان کی بڑی حیثیت ظاہر نہ ہوتی۔ وہ مسجد میں طلباء اور علماء کی محفل میں اس طرح بیٹھتے جیسے وہ ان سب سے حقیر ہیں۔ مکری نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک اجنبی قاضی صاحب کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے آیا۔ اس نے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے قاضی صاحب کے متعلق استفسار کیا۔ لوگوں نے جہاں قاضی صاحب بیٹھے تھے ادھر اسے بھیج دیا۔ قاضی صاحب کے لباس و وضاحت کو دیکھ کر اس نے لوگوں کو تان کیا کہ تم لوگ مجھے اجنبی سمجھ کر میرا مذاق اڑا رہے ہو، میں تم سے قاضی صاحب کے متعلق پوچھ رہا ہوں اور تم مجھے کم حیثیت آدمی کی طرف بھیج رہے ہو۔ لوگوں نے اس کی تسلی کر دی کہ یہی قاضی صاحب ہے، تو وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور مقدمہ پیش کیا۔ تب اسے قاضی صاحب کی اونچی حیثیت اور ذہانت و دانائی اور در انصاف کا پتہ چلا۔ قاضی صاحب حقیقتاً بڑے عادل اور منصف تھے۔ انہوں نے کئی بار بادشاہ، وزراء اور بڑے عمراء کے خلاف عوام کے دعویٰ سنے اور بادشاہ، وزراء اور عمراء کے خلاف فیصلے کیے۔ قاضی صاحب نے کبھی مقدمہ سنتے وقت مدعی اور مدعا علیہ کی حیثیتوں کا خیال نہیں رکھا۔ ان کے پیش نظر ہمیشہ یہ بات رہی کہ وہ قاضی ہیں اور ان کا کام انصاف کرنا ہے۔ مکری کہتے ہیں کہ ایک بار قاضی صاحب کے خلاف الحکم کے ایک مصاحب خاص موسیٰ بن سما نے قاضی صاحب کی شکایت کی کہ انہوں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ الحکم جانتا تھا کہ یہ شکایت فضول ہے، اس لیے اس نے اس سے کہا، دیکھو تم قاضی صاحب کے گھر پر ان سے ملنے جاؤ، اگر وہ تمہاری حیثیت کا خیال کر کے تمہیں اندر بلا لیں تو پھر تمہارا یہ خیال صحیح ہوگا کہ قاضی صاحب انصاف سے تجاوز کرتے اور رد و رعایت سے کام لیتے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے تمہیں باریاب نہ کیا تو پھر تم جھوٹے ہوگے، قاضی صاحب نے جو کیا ہوگا وہی انصاف ہوگا۔ بات معقول تھی۔ مصاحب خاص کو اپنی بڑی حیثیت پر ناز تھا۔ اسے ظن تھا کہ وہ جیسے ہی قاضی صاحب کے دروازے پر پہنچے گا قاضی صاحب اس کا استقبال کریں گے۔ وہ دوسرے دن ہی صبح جب قاضی صاحب ابھی عدالت کے لیے گھر سے نکلے نہ تھے، وہ قاضی صاحب کے دروازے پر آیا، دستک دی۔ قاضی صاحب نے اس کا نام سن کر اس سے کہا، آپ کو اگر کوئی عدالتی کام ہے تو عدالت میں آئیے، یہاں ہم نہیں ملیں گے۔ الحکم کے خفیہ کارکن بھی چھپ کر یہ کیفیت دیکھ رہے تھے۔ وہ لوٹ کر الحکم کے پاس آئے اور صورتحال کہہ دی۔ الحکم کو بہت خوشی ہوئی کہ اس کا خیال صحیح نکلا۔ مکری نے سلسلے میں ایک اور عجیب واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الحکم اول کے واجب الاحترام چچا سعید الخیر بن عبد الرحمن الداخل نے قاضی صاحب کی عدالت میں ایک ملکیت کا دعویٰ کیا۔ اسلامی قانون کی روح سے مدعی پر شہادت لازم ہے۔ شہزادہ صاحب نے اپنے بھتیجے الحکم اول کی خدمت میں حاضری دی۔ الحکم کو معلوم تھا کہ اس کے چچا کا دعویٰ سچا ہے۔ اگر وہ اپنے چچا کے حق میں شہادت دینے کے لیے عدالت میں حاضر ہونے کو خلاف سیاست و آئین سلطانی سمجھتا تھا، اس نے چچا سے معذرت کی کہ میری شہادت نہ لیجیے، مگر چچا نہیں مانا۔ تو الحکم نے شہر کے دو بڑے فقیہوں کو بلوا کر ان کے سامنے تحریری شہادت لکھی اور اس پر اپنی مہر لگا دی۔ یہ شہادت جب شہزادہ صاحب کے وکیل نے قاضی صاحب کے حضور پیش کی تو قاضی صاحب نے اسے دیکھ کر بہت صاف الفاظ میں کہا کہ یہ شہادت میرے نزدیک قابل سند نہیں ہے، کوئی دوسرا شاہد عادل لاؤ۔ تاریخ عالم میں ایسی مثالیں تو یقیناً اور بھی مل سکتی ہیں، مگر کسی دوسری قوم کی تاریخ ایسے واقعات ہمارے سامنے کبھی نہیں رکھ سکی۔ یہ فخر صرف اسلامی کو نصیب رہا کہ اس نے ایسے جرأت اور ہمت والی شخصیتیں پیدا کی جنہوں نے شاہانہ وقت کو شاہد عادل ماننے سے انکار کر دیا۔ قاضی محمد بن بشیر بھی مر چکے ہیں اور الحکم اول بھی اس دنیا میں باقی نہ رہ سکا، مگر یہ قصہ تاریخ نے اپنے خزانہ میں محفوظ رکھا اور قیامت تک دنیا کی کوئی قوت چرا نہ سکے گی۔ قاضی صاحب 2 بار قرطبہ کے بڑے قاضی مقرر ہوئے۔ پہلی بار جب قاضی بنے تو ان سے بڑے لوگوں کو بہت شکایات پہنچی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ الحکم نے ان کی شکایات سے متاثر ہو کر انہیں الگ کر دیا۔ فقیر منش آدمی تھے، کوئی شان و شوکت نہ تھی۔ آج کے چیف جسٹسوں کی طرح نہ دولت جمع کی اور نہ کوئی بڑی جاگیر خریدی، نہ ان کے آگے خاص قسم کے باوردی غلام عصائے عدل و انصاف اٹھا کر چلتے کہ یہ محض نمائش ہے۔ اسلامی تہذیب و قانون کے نزدیک اس قسم کا ہر فعل ناجائز، عبث اور فضول ہے۔ ہم نے پیچھے عرض کیا کہ قاضی صاحب ایک بہت
موٹے اور کھردے کپڑے کی زرد رنگ کی چادر جسم پر لپیٹ لیتے، وہ کشمیری مزدوروں کی طرح چپلیں پہنتے اور بہت ہی کمزور اور گھٹیا درجے کی سواری پر چڑھ کر عدالت جاتے، لیکن ان کے وقار کا یہ عالم تھا کہ الحکم اول جیسے قصاب اور ظالم سلطان بھی اس کے سامنے بول نہ سکتے۔ الحکم میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ وہ ان کے فیصلوں کو کبھی رد کر سکتا۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے عرض کیا، الحکم نے زیادہ سے زیادہ اپنے امرائے خاص اور نریمان ذی اقتدار اور کے کہنے میں آ کر انہیں معزول کرنے کا حوصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی مریل سی سواری لی، اس پر چڑھے اور فقیروں کی طرح اپنے وطن باجہ کی راہ لی۔ ابھی انہیں وہاں قیام فرمایا چند ہی نہیں ہوئے تھے کہ الحکم کے دل میں دبا ہوا احساس فرض جاگا، اور اس نے ان کو پھر قرطبہ بلا بھیجا اور حکم دیا کہ قرطبہ کے قاضی القضات بن جاؤ۔ قاضی صاحب نے دوبارہ عدالت کی کرسی پر جلوس فرمایا اور پھر جب تک موت نہیں آئی اس کرسی کو نہیں چھوڑا۔ الحکم کے متعلق لکھا ہے کہ جب قاضی صاحب کا انتقال ہوا تو وہ رات بھر روتا رہا کہ اب اس کے گناہوں کی تلافی کون کرے گا۔ قاضی صاحب عدالت کی کرسی پر بیٹھے تھے تو عوام بے حد مطمئن تھے کہ ان کے ساتھ ظلم نہ ہوگا۔ وہ عوام کے ساتھ انصاف کرتے، ان کی شکایتیں دور کرتے اور ان کے جھگڑے چکاتے، اور اس طرح الحکم کی ذاتی حرکات بد کی تلافی کر دیتے۔ الحکم کو برا تھا مگر اسے اپنی برائیوں کا احساس تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ گناہ گار ہے اور کوئی ایسی شخصیت سلطنت میں ضرور ہونی چاہیے جو اس کی گناہوں کی تلافی کرتی رہے، اور یہ شخصیت جناب مغازی محمد بن بشیر کی تھی، اللہ ان سے راضی ہو۔ عبد الرحمن ابن زیاد معروف بشتون سب سے پہلے مالکی فقیہ ہیں جنہوں نے مالکی مذہب کو اندلس سے روشناس کرایا۔ یہ وہی ابن زیاد ہیں جن سے جناب یحییٰ بن یحییٰ نے سب سے پہلے موطا کا سماع کیا، بلکہ دراصل یہی وہ بزرگ فقیہ ہیں جن کی وجہ سے یحییٰ بن یحییٰ کے اندر موطا امام مالک کی محبت جاگی۔ ابن زیاد موطا کے پہلے راویوں میں سے ہیں، انہوں نے امام مالک سے پورے کا پورا موطا حرف پڑھا، اسی وجہ سے موطا کا ایک سماع ابن زیاد کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ بڑے متقی اور بہت اونچے محدث و فقیہ تھے اور دنیا سے قطعاً کوئی لگاؤ نہ تھا۔ جب وزراء کے اصرار پر ہشام خلیفہ عادل نے انہیں قضات کا منصب پیش کیا تو وہ بھاگ گئے۔ وہ سرکاری ملازمت کے خواہاں نہ تھے، وہ اپنے علم و فضل اور تقویٰ و پرہیزگاری کو اپنے لیے کافی سمجھتے تھے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ اندلس کے فقہاء میں ابن زیاد کو بہت اونچا منصب حاصل تھا۔ وہ یحییٰ جیسے جلیل القدر فقیہ کے استاد ہی نہ تھے، انہوں نے ہزاروں اندلسی علماء کو علم سکھایا۔ ان کے شاگردوں کا حلقہ بہت وسیع تھا اور یحییٰ کو تو اس بات پر فخر تھا کہ انہوں نے ابن زیاد کے سامنے زانو ادب طے کیے۔ مکری کہتے ہیں کہ ابن زیاد اندلس کے طلباء میں پہلے طالب علم تھے جو پھر عیسیٰ بن دینار اور سعید بن ابی ہند جیسے ذہین طلباء کے ساتھ امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر یہ فخر صرف انہیں نصیب ہوا کہ موطا امام مالک کو اندلس لے کر آئے۔ مکری کے الفاظ ہیں، اور یہ شرف کوئی معمولی شرف نہ تھا جو ابن زیاد کو نصیب ہوا، یہ شاہی سے کم فخر نہ تھا، یہ تو آسمان اتنی بلندی تھی، یہ تو کہکشاؤں پر پاؤں رکھ کر چلنے کے مترادف بات تھی کہ ابن زیاد نے حضرت امام مالک سے موطا جیسی عظیم المرتبہ کتاب لفظاً سنی اور پھر اسے آگے دوسروں کو پڑھایا۔ یورپین مورخین کے نزدیک ابن زیاد جیسے علماء قابل ذکر نہیں ہیں اور نہ انہوں نے ان بزرگ فقہاء کے ذکر سے اپنے تذکروں کو زینت دینا گوارا کیا، لیکن ہمارے نزدیک ابن زیاد اندلسی علماء کے سرتاج ہے، اور اندلسی علماء کا کوئی تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ سر فہرست جناب ابن زیاد نہ ہو۔ جناب بکی بن مخلد بھی اندلس کے ان چند علماء اور فقہاء میں سے ہیں جنہوں نے علمی دنیا میں اندلس کے علماء کا سر بہت اونچا کیا۔ امام بن حزم جو خود اندلسی ہیں بکی بن مخلد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ابن حزم آگے چل کر کہتے ہیں کہ بکی بن مخلد کی حدیث پر کتاب الکبیر بھی بہت اونچی کتابوں میں سے ہے۔ یہ کتاب مصنف نے صحابہ کے اسماء کی ترتیب سے مرتب کی جس میں سے 1300 اصحاب کی روایات درج کی۔ یہ بہت بڑے مصنف تھے، ان کی کہی ہوئی بات سند تھی، وہ اپنے تقویٰ اور پرہیزگاری اور اونچے رتبہ کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ انہیں اتنا اونچا کوئی عالم پہلے دکھائی نہیں دیا، وہ بڑے ثقاف، بڑے ضابط اور متقی تھے، ان کے شیوخ بڑے جید تھے، انہوں نے 284 اساتذہ اور شیوخ سے کسب فیض کیا۔ ان شیوخ میں 10 آدمی بھی ضعیف و مجہول نہ تھے، وہ یہ سب کے سب مشاہیر علماء تھے۔ بکی بن مخلد کو ایک اور کتاب کا ذکر بھی ابن حزم نے کیا ہے، یہ کتاب صحابہ اور تابعین کے فضائل پر تھی، اس کا پایہ بہت اونچا تھا، افسوس یہ کتاب ہم تک نہ پہنچ سکی اور ہم کسی ذریعے سے اسے دیکھ نہ سکے۔ ابن حزم نے جن 2 اور مصنفین کا ذکر کیا ہے ان میں قاسم بن اسبغ اور محمد بن عبد الملک ہیں۔ قاسم بن اسبغ، ولید بن عبد الملک بھی ہمیشہ یاد رہے گا کہ قاسم بن اسبغ جیسے بزرگ اس کے موالی میں سے تھے۔ قاسم بن اسبغ اور فقہاء اور محدثین میں سے بہت ممتاز ہیں جن کی تصانیف کو پڑھ کر لوگوں نے سر دنے۔ قاسم بکی بن مخلد کے شاگرد رشید تھے۔
ان کے علاوہ وہ مکہ بھی گئے، وہاں کے اساتذہ سے بھی حدیث سنی، پھر کوفہ، بصرہ اور بغداد آئے، وہاں کے بڑے ائمہ سے بھی پڑھا، حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ اور حرس بن اسامہ جیسے اساتذہ وقت سے بھی حدیث سنی۔ ابن قتیبہ کے ساتھ مدتوں رہے اور اس کی اکثر کتابیں سنی۔ ایک بڑی مدت علوم و فنون کے سیکھنے میں گزار کر جناب قاسم جب واپس آئے تو اندلس کے طلباء ان پر ٹوٹ پڑے اور ان سے خوب پڑھا۔ اندلس میں علم پھیلانے والے بڑے علماء میں جناب قاسم بن اسبغ کا بڑا حصہ ہے۔ وہ بڑے اونچے محدث، فقیہ اور ادیب تھے، حدیث میں ان کی نظر بے حد وسیع تھی۔ مکری کہتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھی محمد بن عبد الملک کے ساتھ 376 ہجری میں جب عراق آئے تو انہیں یہ سن کر بے حد رنج ہوا کہ محدث ابن داؤد ان کے بیسر پہنچنے سے کچھ دیر پہلے انتقال کر گئے ہیں۔ ان دونوں نے محدث ابو داؤد کی یاد میں ان کی کتاب سنن ابی داؤد کے تمام ابواب کو پیش نظر رکھ کر ایک کتاب مرتب کی، جس میں اپنے شیوخ کے واسطوں سے روایات جمع کی۔ یہ پہلے بڑی طویل ہو گئی تھی، جناب قاسم بن اسبغ نے اسے مختصر کیا اور الحکم کے نام پر انتصاب کرنے کی عزت پائی۔ اس کتاب میں 2499 احادیث درج تھی۔ محدث محمد بن عبد الملک کے حالات بھی قریب قریب وہی ہیں جو جناب قاسم بن اسبغ کے ہیں۔ دونوں ایک ساتھ اندلس سے نکلے اور عالم اسلام کے تمام بڑے علمی مراکز میں پہنچے اور تمام بڑے اساتذہ سے علم پایا اور احادیث جمع کی۔ ابن حزم نے ان دونوں علماء کی بہت تعریف کی ہے اور انہیں اندلس کے بڑے محدثین اور فقہاء میں ممتاز جگہ دی ہے۔ قاسم بن ثابت یہ بھی اندلس کے بڑے محدثین میں سے تھے، انہوں نے بھی عالم اسلام کا سفر کیا اور بڑے اساتذہ حدیث سے حدیث پڑھی اور پھر اندلس آن کر علم کی خوب اشاعت کی۔ انہوں نے الدلائل کے نام سے حدیث کی ایک کتاب بھی مرتب کی اور 303 ہجری میں انتقال کیا۔ قاسم بن محمد اندلس کے بڑے محدثین و فقہاء میں قاسم بن محمد بھی بہت بے حد ممتاز تھے۔ مکری نے اسلم بن عبدالعزیز کے حوالے سے مصر کے مشہور عالم محدث و فقیہ ابن عبدالحکم کا قول نقل کیا ہے۔ ابن عبدالحکم نے کہا کہ ہمارے پاس اندلس سے کوئی شخص بھی قاسم بن محمد سے بہتر عالم نہیں آیا۔ قاسم بن محمد کافی دن ابن عبدالحکم کے ساتھ رہے۔ ابن عبدالحکم قاسم کو ان کے علم اور ذہانت کے سبب بہت پسند کرنے لگے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب مصر سے اندلس لوٹنے لگے تو انہوں نے انہیں جانے سے روکا اور ان سے کہا کہ آپ یہیں رہیے، آپ کی یہاں بہت ضرورت ہے، یہاں کے لوگ آپ سے فیض پانے کے بہت محتاج ہیں۔ مگر وہ نہ مانے اور اندلس لوٹ گئے۔ قاسم بن محمد کے علم و فضل کی تعریف عراق کے بڑے علماء نے بھی کی تھی۔ وہ جب اپنے وطن آئے تو مشتاقان علم نے ان کو گھیر لیا۔ ابن حیون ابو عبداللہ بن محمد بن ابراہیم بن حیون بھی اندلس کے بڑے محدث و فقیہ تھے۔ وہ مشرق کے علمی مراکز میں 15 سال رہے۔ صفا، مکہ اور بغداد کے بڑے محدثین اور فقہاء سے حدیث سنی۔ امام احمد بن حنبل کے بہت سے ممتاز ساتھیوں سے ملے۔ وہ حدیث میں امام تھے، روایات کے طریق و اسناد سے بڑی واقفیت رکھتے۔ مکری کہتے ہیں وہ ثابت، مستقیم اور صدوق تھے۔ ان کے شاگردوں میں ابن ایمن اور قاسم بن اسبغ جیسے اساتذہ حدیث بھی تھے۔ 305 ہجری میں انتقال کیا۔ محمد بن فیتس فافقی محدث الفافقی اپنے علم و فضل اور تقوی و پرہیزگاری کے سبب اپنے ہم عصروں میں بے حد ممتاز تھے۔ حمیدی کہتا ہے کہ وہ حدیث، حفظ و فہم اور بحث ان رجال میں گوئی سبقت رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی عالم اسلام کے علمی مراکز کا سفر اختیار کیا اور محمد بن عبداللہ بن حکم اور محمد بن وہاب سے حدیث پڑھی۔ مکہ کے 100 اساتذہ احادیث سے سماع کیا۔ ابن الفرزی کا بیان ہے کہ ہمارے شیخ بہت بڑے محدث تھے۔ ابو عبداللہ محمد بن قاسم القرطبی قرطبہ کے بہت بڑے محدث تھے۔ امام نسائی اور ابن حماد سے حدیث سنی۔ مکہ، بصرہ، کوفہ، بغداد، دلیات، اسکندریہ اور کیروان کا سفر کیا اور ہر جگہ کے اساتذہ حدیث سے سماع کیا۔ مکرس نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے دور میں قرطبہ میں ان سے بڑا کوئی محدث نہ تھا۔ قاضی ابو الولید الباجی اپنے وقت کے شیخ اندلس تھے۔ وہ بڑے فقیہ، متکلم، ادیب اور شاعر تھے۔ بہت سی کتابیں تصنیف کی، ہزاروں اشخاص کو تعلیم دی۔ بغداد کے مشہور زمان عالم اور قاضی القزاد شاشی جناب ابو الولید الباجی کو شیخ اندلس کے نام سے یاد کیا کرتے۔ مکری نے ابو علی بن سکرہ جیسے بڑے فاضل کی رائے لکھی ہے کہ انہوں نے ابو الولید الباجی جیسا کوئی عالم نہ دیکھا تھا۔ ان کی تصانیف میں حسب ذیل کتابیں بہت مشہور ہیں: کتاب التسدید الی معرفت التوحید، کتاب سنن المنہاج ترتیب الحجاج، کتاب احکام الفصول فی الاحکام الاصول، کتاب التعدیل والتجریح لمن خرج عنہ البخاری فی الصحیح، کتاب شرح الموطا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قاضی صاحب نے موطا کی ایک بہت طویل شرح لکھی تھی جس کی 20 جلدیں تھیں۔ یہ کتاب اپنی مثال آپ تھی، خدا جانے کس حادثہ کی نظر ہو گئی۔ قاضی صاحب نے فقہ میں بھی
5 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی تھی۔ ان کی دوسری کتابوں میں کتاب الاشارت فی اصول الفقہ، کتاب الحدود، کتاب سنن الصالحین اور کتاب شرح المنہاج بھی تھی۔ قاضی صاحب نے مکہ، مدینہ، بغداد اور دوسرے اسلامی علمی مراکز کی سیاحت بھی کی۔ بغداد میں وہ 3 سال رہے اور ہزاروں اشخاص کو فقہ اور حدیث پڑھائی۔ 403 ہجری میں پیدا ہوئے، سن وفات معلوم نہیں ہو سکا۔ ابن حزم الظاہری، ابو محمد ابن حزم الظاہری اندلس کے ان بڑے علماء میں سے ہیں جنہوں نے اپنے علم اور ذہانت کے سبب بڑے بڑے اونچے علماء سے خراج تحسین وصول کیا۔ ابن حزم کا ذکر کرتے ہوئے حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ علامہ ابن حزم اندلسی قرطبی ذہانت و ذکاء اور وسعت علم کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھے۔ کتاب و سنت، مذاہب و وزل و نحل اور عربیہ و اداب و منطق و فلسفہ اور شعر میں ان کا پایہ بہت اونچا تھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں ابن حزم کی ایک کتاب پڑھی، یہ کتاب ان کے حفظ کی بڑائی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ قرطبہ کے رہنے والے تھے، یہ بھی ان کی عظمت کی دلیل ہے کہ مورخین نے ان کی ولادت کی گھڑی تک کو یاد رکھا ہے۔ مکری کہتے ہیں شعبان 457 ہجری میں انتقال فرمایا۔ وہ اپنے دور کے بہت بڑے مصنف تھے، زیادہ وقت تصانیف ہی میں صرف فرماتے۔ کتاب الفصل بین ہوائی والنحل ان کی بہت مشہور تصنیف ہے۔ کتاب شرح مولا، کتاب الصادق، کتاب الجامع، کتاب التلخیص والخلیص، کتاب منطق الاجماع، کتاب الامامت والخلافہ، کتاب اخلاق النفس، کتاب الایصال، کتاب کشف الالتباس۔ ان کے بیٹے کا بیان ہے کہ ابن حزم کی تصانیف کی تعداد کوئی 400 مجلدات تھی، جن کی ضخامت 80,000 ورق یا 1,60,000 صفحات تھی۔ گو ابن حزم کی وفات اندلس میں بنو امیہ کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ہوئی، مگر ان کا دور ابن ابی عامر کا دور تھا۔ ان کے باوجود ابو عمر بن ابی عامر کے وزیر تھے۔ امام حافظ ابو عبداللہ الحمیدی مکری کہتا ہے کہ حافظ ابو عبداللہ الحمیدی مسلمانوں کے ائمہ میں سے ایک امام تھے۔ وہ اپنے حفظ، معرفت، اتقان، صدق، نبل، دیانت اور درا کے لحاظ سے بے مثال تھے۔ علم حدیث، علم الاصول، علم الادب، عربیہ میں ان کا پایہ بہت اونچا تھا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کی۔ ان کی مشہور تصانیف میں کتاب جزوت المقتبس فی اخبار علماء الاندلس، کتاب تاریخ الاسلام، کتاب الذهب المسبوق، کتاب سہیل السبیل، کتاب مخاطبات الصدقہ، کتاب ماہبہ من النصوص والاخبار، کتاب الجمع بین الصحیحین ان کی سب سے مشہور تصنیف ہے۔ حجازی نے ان کا ذکر المصحف میں کیا ہے۔ ابو محمد عبداللہ ابن الفرزی وہ بڑے اونچے فقیہ، عالم اور محدث تھے۔ انہوں نے ایک کتاب تاریخ میں تاریخ علماء اندلس کے نام سے اور ایک کتاب شعراء اندلس کے حالات میں لکھی۔ مشرق کے بہت سے علماء سے ملے اور ان سے حدیث میں سماع کیا۔ خود بھی بڑے اونچے شاعر تھے اور 351 ہجری میں پیدا ہوئے، 403 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حافظ مکری ابو عمر عثمان بن سعید بن عثمان بن سعید بن عمر الاموی بھی بہت بڑے فقیہ اور امام تھے۔ یہ حدیث، ترک و اعراب اور اسماء و رجال میں بڑی مہارت رکھتے۔ ابن مشکوال کا بیان ہے کہ حافظ مکری علم قرآن اور روایات و تفسیر میں امام تھے۔ انہوں نے 120 کتابیں تصنیف کی۔ ابو عبداللہ الباجی محمد بن سعدون ابو عبداللہ الباجی بھی اندلس کے بہت بڑے محدثین میں شمار ہوئے ہیں۔ 323 ہجری میں پیدا ہوئے اور 393 ہجری میں انتقال فرمایا۔ محمد بن عبدالسلام بھی اندلس کے ان برگزیدہ محدثین اور فقہاء میں سے ہیں جن کی وجہ سے علم نے فضیلت و شرف پایا۔ وہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک بار بادشاہ نے ان کے علم و فضل اور تقوی و پرہیزگاری کی شہرت سے متاثر ہو کر ان سے قاضی القضات بننے کی درخواست کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور بادشاہ سے کہا یہ انکار نافرمانی کے سبب نہیں، یہ اس لیے کہ میں نے اتنی بڑی ذمہ داری کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مکری کہتا ہے کہ یہ وہ عالم اجل تھے جو اندلس میں علوم کے خزانے لے کر داخل ہوئے تھے اور 286 ہجری میں انتقال فرمایا۔ محمد بن عبد الملک ابو عبداللہ محمد بن عبد الملک بن ایمن بھی اندلس کے ان محدثین میں سے ہیں جو اندلس میں علم حدیث کے مشعل پرتار تھے۔ انہوں نے بھی مشرقی ممالک کی سیاحت کی، علمی مراکز میں گئے اور تمام بڑے اساتذہ سے قسم فیض کیا، اور جب اندلس لوٹے تو علم کا دریا تھے۔ الحمیدی نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے مشرق و مغرب کے شیوخ سے احادیث روایت کی ہیں۔ انہوں نے حدیث میں ایک کتاب سنن بھی ترتیب دی ہے۔ ابن حزم کے نزدیک وہ بہت بڑے مصنف تھے۔ انہوں نے 430 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ابن القوق ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخولانی الباجی مشہور ابن القوق بھی اندلس کے بڑے محدث تھے۔ پہلے خود مشرق کے بڑے محدثین سے حدیث پڑھی، پھر آگے ہزاروں لوگوں کو حدیث پڑھائی۔ سکا اور معتمد عالم باعمل تھے۔ 308 ہجری میں وفات پائی۔ حبیب بن ولید ادیب بھی تھے اور شاعر بھی۔ مکری کے بیان کے مطابق جناب حبیب بھی دوسرے علماء اندلس کی طرح مشرقی ممالک میں آئے اور وہاں کے علماء سے علم حدیث سیکھا اور پھر اندلس میں آن کر ہزاروں اشخاص کو علم کی روشنی سے منور کیا۔
وہ جامعہ قرطبہ میں دوسرے علماء کی طرح سینکڑوں طلبہ کے حلقہ کے اندر بیٹھتے اور درس دیتے۔ یہ عبد الرحمن بن الحکم اول کا دور تھا اور ابھی ہمارے علوم کا دائرہ کسی حد تک محدود تھا۔ یوسف بن یحییٰ الدزدی قرطبہ کے رہنے والے تھے۔ شروع میں یحییٰ بن یحییٰ کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کیا، پھر مشرقی علمی مراکز کا سفر اختیار کیا، بڑے اساتذہ کی خدمت میں حاضری دی اور جب لوٹ کر اندلس آئے تو علامہ تھے۔ مکری نے انہیں فقیہاً نبیلاً اور فصیحاً بصیراً بالعربیت کی صفات سے متصف کیا ہے۔ 283 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ان کی ایک تصنیف 10 جلدوں میں تھی۔ مالکی فقہاء اور محدثین میں انہیں اور ان کی کتاب کو بڑی اہمیت دی گئی۔ ابو زکریا یحییٰ یہ بھی اندلس کے ائمہ حدیث میں شمار ہوتے۔ حدیث میں سند تھے اور تقویٰ اور پرہیزگاری میں تو اپنی مثال آپ تھے۔ مشرقی علمی مراکز کے بڑے علماء نے اسے علم حاصل کیا تھا اور اتنی بڑی فضیلت پائی کہ لوگوں کے سر ان کے سامنے انتہائی عقیدت میں جھک گئے۔ ابو بکر یحییٰ قرطبہ کے زاہد علماء فقہاء اور محدثین میں ان کا پایہ بہت اونچا تھا۔ علم قرآن اور تفسیر میں سند تھے۔ ابو یحییٰ زکریا الحکم ثانی کی ولی عہدی کے دنوں میں قرطبہ تشریف لائے۔ وہ اپنے علم و فضل کے سبب اس قدر شہرت پائی کہ ان لوگ ان سے فیض پانے کے لیے بہت دور دور سے آنے لگے۔ الحکم ثانی بھی ان کا شاگرد تھا، قرطبہ کے بہت سے دوسرے اشخاص بھی۔ ابو عثمان سعید العناقی، ابو عثمان بھی بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں تھی۔ انہوں نے بھی مشرق کا سفر کیا اور وہیں سے علم حاصل کر کے اندلس آئے ہیں۔ پیدائش 233 ہجری اور وفات 305 ہجری۔ ابو الحسن علی بن محمد بن اسماعیل بن بشر بھی اندلس میں باہر سے آئے تھے۔ بڑے اونچے عالم محدث اور فقیہ تھے۔ ادب، حساب اور فقہ میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ قرأت میں تو اپنی مثال آپ تھے۔ مکری کا بیان ہے کہ کانا اماماً فی القراءۃ لا یتقدمہ احد فی معرفتہ فی وقتہ۔ انہوں نے 377 ہجری میں وفات پائی، قرطبہ میں دفن ہوئے۔ ابن الفرزی یہ بڑے فقیہ، عالم اور محدث تھے۔ علم حدیث، رجال، ادب میں خاص ملکہ حاصل تھا۔ ان کی مشہور تصانیف میں تاریخ علماء اندلس، کتاب فی اخبار شعراء اندلس بڑی مشہور کتابیں ہیں۔ شعر بھی خوب کہتے تھے۔ ان علماء حکماء اتباع کے علاوہ اور بھی بہت سی شخصیتیں تھیں جن کے سبب اندلس نے ہمیں علمی دنیا میں بڑا نام پایا۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارا دائرہ صرف بنی امیہ کے زمانے تک محدود ہے، ورنہ ہم ان عظیم المرتبت شخصیتوں کا ذکر بھی کرتے جن کے سبب اندلس تمام علمی دنیا سے آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ شخصیتیں ابن ماجہ، ابن خلدون، ابن ظاہر، ابن رشد، ابن طفیل اور لسان الدین الخطیب جیسی بلند پایا تھی۔ انشاءاللہ ہم ان بڑے علماء کا ذکر تیسرے حصے میں کریں گے۔